بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فیا احبتی، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہم نے اپنا لائیو سیشن رکھا ہوا تھا اور ڈیو ٹو سم انفارچونیٹ ریزنز ہم اپنے لائیو کو اپنے وقت پر کر نہیں سکے، اور ہمارے پچھلا جو لائیو ہوا وہ ان ایکسپیکٹڈلی، یعنی ہم لوگوں نے میں نے استاد جی سے بھی یہ بات چیت ہماری ہوئی تھی، ڈسکشن ہوئی، تو استاد جی بھی یہی بات کر رہے تھے کہ ہم نے ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا تھا کہ اتنا اچھا لائیو ہمارا چلے گا. تو آپ حضرات نے موٹیویٹ کیا، آپ حضرات کا بہت شکریہ، تعاون کا بہت شکریہ. اور ہمارا جو اس ہفتے کا لائیو کا جو ٹاپک تھا وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، واقعہ کربلا، تاریخ کے سیاہ اوراق، اسلامی تاریخ کے بھی اور سوشل اعتبار سے ہسٹوریکلی بھی دیکھا جائے تو تاریخ کے سیاہ ترین ایام، اگر یوں کہا جائے کہ سیاہ ترین ایام، تو وہ غلط نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گئے ہوئے آدھی صدی بھی نہیں ہوئی کہ یہ ایسا کیا جا رہا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پوری ایک ہی دم میں ذبح کر دی جاتی ہے. کون بھولے گا وہ ایک سجدہ حسین کا، کون بھولے گا وہ ایک سجدہ حسین کا، خنجر تلے بھی سر نہ جھکا حسین کا. مٹ گئی نسل یزید کربلا کی خاک میں، قیامت تک رہے گا زمانہ حسین کا. تو اگرچہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی، مگر وہ شہادت سے ان کا نہ رتبہ کم ہوا نہ درجہ کم ہوا، بلکہ ان کی عظمت، ان کی تکریم اور ان کے احترام میں مزید اضافہ ہی ہوا. آج اس موضوع اور اس نشست میں انشاءاللہ ہم ان تاریخی حقائق کے اوپر گفتگو کریں گے جو کربلا کے ساتھ متعلق ہیں، اور ان حقائق کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے ہوئے ہم بالکل معتدل اور غیر جانبدارانہ ہو کر آپ سے گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ آخر میں آپ حضرات سے ایز یوزول ہم سوال جواب بھی لیں گے، آپ سے سوال لیں گے، اور انشاءاللہ اس کے جو ہے وہ آپ کو تشفی بخش جواب بھی انشاءاللہ دیے جائیں گے. اوور ٹو استاد محترم. آج اب استاد جی آپ سے کچھ گفتگو فرمائیں گے. جی استاد جی، السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز صاف آ رہی ہے؟ استاد جی صاف نہیں ہے. نوائز ریڈکشن آن ہے کیا چیز؟ نوائز ریڈکشن آن ہے. نوائز ڈیٹیکشن، ایک منٹ. اب دیکھیے گا، اب صحیح ہے؟ تھوڑی بہتر آن ہو گیا، تھوڑی بہتر ہو بہتر. گئی. جی آپ مائک ایسے قریب پکڑ لیں، ایسے ہو سکتا ہے؟ تھوڑا پنکھا ہلکا کر دیتے. مائک اگر آپ ایسے پکڑ لیں تو بہتر ہو جائے گا. چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب صحیح ہے؟ جی بہتر، بہت بہتر. اچھا جی. جی نیٹ ورک ایشو آ رہا ہے. پہلو ہے. تاریخ کے اندر جی نیٹ ورک ایشو آ رہا ہے.
آپ کی طرف سے صرف بفرنگ ہو رہی ہے. ہیلو. نیٹ ورک کا ایشو لاسٹ ٹائم بھی ہمیں تنگ کرتا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے لائف کو کنٹینیو نہیں کر سکے. ابھی استاد جی کا بھی نیٹ ورک کا ایشو ہو رہا ہے. آپ حضرات کو آواز آ رہی تھی استاد جی کی؟ خیر، میں آپ حضرات کے سامنے موضوع کا آغاز کرتا ہوں بلا کسی تاخیر کے. دیکھیں جی، یہ سارا مسئلہ اٹھا ہے اس وقت جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد یزید تخت خلافت پہ بیٹھا. جی السلام علیکم. آ رہی ہے آواز؟ جی اب ٹھیک ہے. ہاں اب ڈسکنیکٹ نہیں ہوگا اللہ نے چاہا. جی اچھا جی، دیکھیں بھائی، میں آپ کے سامنے جو ہے نا واقعہ کربلا کو رکھنا چاہتا ہوں، لیکن آپ دیکھیں واقعہ کربلا کو آپ جب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ اس کی بیسکس کو، بنیادوں کو اور اس کے بیک گراؤنڈ کو نہ سمجھیں کہ آیا یہ مسئلہ پیش آیا کیوں. دیکھیں ہم اس وقت مسئلہ فلسطین کو دیکھتے ہیں نا، تو فلسطین کا مسئلہ آج سے نہیں ہے. جو 70 سالہ تاریخ پہلے سے جانتا ہوگا وہی آگے ڈیسائیڈ کرے گا، وہی بتائے گا کہ اصل میں اس وقت اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ ہے کیا. جو تاریخ سے، بیک گراؤنڈ سے اور اسی طرح ہسٹری سے واقف نہیں ہوگا وہ مسائل کی تحقیق بھی صحیح طرح سے نہیں کر سکتا. صرف سامنے وقتی پیش آنے والے واقعے سے کوئی تجزیہ اور کوئی اندازہ اخذ نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ آپ اس ہسٹری اور بیک گراؤنڈ سے واقف نہ ہوں. تو میں چاہوں گا کہ میں ابتدا سے ہی بات کروں کہ اصل ابتدا ہماری تاریخ کی ہوتی ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے 2 عرب کے بڑے قبیلے تھے، ایک بنو امیہ تھا اور ایک بنو ہاشم تھا. ان دونوں کی رقابتیں ہمیشہ آپس میں ایک دوسرے سے چلتی تھیں. اور ایک بنو امیہ اور دوسرا بنو ہاشم. دیکھیے بنو ہاشم بھی عبد مناف کی اولاد میں سے، بنو امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف یہ بھی عبد مناف کی اولادوں میں سے ہیں. دونوں قریشی، دونوں قریش کے قبائل ہیں، لیکن ایک جو ہے وہ بنو ہاشم کی اولاد میں سے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا ہے بنو امیہ کی اولاد ہے جس میں آتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنو امیہ کے بقیہ دیگر خلفاء جن کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، جن میں یزید بھی ہے، حضرت امیر معاویہ بھی ہیں، دیگر حضرات بھی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل ان کے اندر قبائلی تعصب کی وجہ سے جھگڑے رہتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سپر پاور ہوتی ہے نا وہ اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو ملا کر رکھتی ہیں، ملکوں کو ملا کر رکھتی ہیں تاکہ اپنا ایک ہولڈ رہے، اور جب جنگیں ہوتی ہیں ایک دوسرے سے تو قبائل کے اندر یہ چھوٹے قبیلے کام آتے تھے. تو بڑے قبیلے یہ 2 تھے، بنو امیہ اور بنو ہاشم، اور چھوٹے قبیلے یا تو بنو امیہ کی طرف ہوتے تھے یا بنو ہاشم کی طرف ہوتے تھے، اور یہ ایک دوسرے سے جنگیں لڑتے تھے. یہ رقابت سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک جاری تھا. اور آپ جانتے ہیں کبھی بنو امیہ کے سرداران جو ہے وہ آگے ہوتے تھے، کبھی بنو ہاشم کے سرداران اس معاملے میں آگے آ جاتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف بنو ہاشم کے سردار نہیں رہے، وہ تو ایک طرح سے عرب کے سردار ہو گئے، اور عرب کے سردار ہونے کے ساتھ ساتھ پورے عالم کے سردار ہو گئے. عالم کے ہو گئے، بالکل. صلی اللہ علیہ وسلم کی آ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا، جو اسلامی ضابطہ پیش کیا، اس نے تو قبائل کی جو جڑی اکھاڑ دی، عصبیت کی تو جڑی اکھاڑ دی نا. اس نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بنیاد ہی تبدیل کر دی، عصبیت ہے، اور اسی طرح قبیلے کی جو ہے وہ تعصب ہے، قبیلے کی جو ہے ناموری ہے، قبیلے کے اوپر اپنے جو ہے غرور کرنا، فخر کرنا، یہ ساری چیزیں پست ہو گئی. ان اکرمکم عند اللہ، آج سے اللہ کی یہاں وہی مکرم ہے، میرے یہاں وہی بہترین ہے جو اللہ کی یہاں زیادہ بہترین ہے. تو ایک طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو قبائل کی عصبیت تھی، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جو چڑھ دوڑنے کی، ایک دوسرے پر فخر و تفاخر کرنے کی جو ان کا جذبہ تھا وہ مان پڑ گیا، بالکل زمین سے لگ گیا.
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تشریف لے جانے کے بعد 2.5 سال کا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، اور پھر اس کے بعد 12 سال کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ دونوں بھی قریش کے سرداران میں سے ہیں، اور ان کے زمانے کے اندر حکومت خلافت اتنی مضبوط، اتنی مستحکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر تو گویا کہ خلافت اپنے عروج پہ انتہا پر تھی، ایسی ہے تو وی آئی پی کلچر کو ختم ہی کر دیا نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو خلافت راشدہ کا وہ عالم تھا کہ ایک غلام بھی پکڑ کے جو ہے وہ حاکم وقت کا جو ہے گریبان پکڑ لیتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے، جواب دو۔ حاکم وقت جواب دیتا تھا۔ حضرت عمر رضی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بکھری ہوئی جو ہے وہ بکھری ہوئی امت کی حالت ملی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حضرت ابو بکر نے سنبھالا تھا اس کو آگے اور بہتر بنانے کا جو ہے وہ ایسی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو اتنی زیادہ گویا کہ ایک طرح سے مضبوط سلطنت تھی، حاکم اتنا مضبوط تھا کہ کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کی خلاف ورزی کر سکے، قاعدوں و ضابطوں سے باہر نکل سکے۔ آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قیصر فتح کیا نا، تو قیصر کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو اپنے خلیفہ کو دکھا دو، ہم اس کو دیکھ کر ہی تمہارے حوالے جو ہے وہ چابیاں کر دیں گے، ہمیں تو لکھا ہے ہماری کتابوں میں کون ہے خلیفہ۔ اور اس وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیصر کے دربار میں پہنچے، وہاں پر پہنچے یمن اس طرف علاقے کے شام کی طرف، تو وہاں پر حالات یہ تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ رسی پکڑے ہوئے تھے اونٹ کی، اور ایک آدمی گویا کہ وی آئی پی کلچر تو تھا ہی نہیں نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تو ایسا تھا کہ معلوم ہو گیا کہ اگر کسی نے دربان رکھا ہے، میرا ایک حاکم میں نے گورنر مقرر کیا کسی علاقے کا، اس کے بارے میں شکایت آئی کہ دربان مقرر کیا ہے، فرمایا جاؤ اس کو پہلے جا کے جو ہے وہ کوڑے لگانا اور پھر میرے پاس بھیجنا، پھر میں اس کو اسی وقت معطل کر دیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ تھی خلافت راشدہ، ایک زبردست مضبوط حکمران جو کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کے جو ہے وہ ایک طرح سے جو ہے دباؤ زیر اثر نہیں ہے، کسی کے زیر اثر نہیں ہے۔ اس نے سلطنت کو دیکھنا ہے، اس نے حکومت کو دیکھنا ہے، اس نے سیدھا اللہ اور رسول کے احکامات کو دیکھنا ہے، اس سے آگے اس نے کچھ نہیں دیکھنا۔ بالکل ایسی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ آپ جانتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو عبد مناف کی اولاد میں سے ہیں، لیکن یہ بنو امیہ کے خاندان سے تھے۔ پہلی دفعہ بنو امیہ کے خاندان کے وہ اس فرد آئے، اور یہ کس طرح سے آئے؟ آپ جانتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 آدمیوں کی ایک شورا بنائی تھی۔ 6 آدمیوں میں 3 آدمی تو دستبردار ہو گئے تھے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت جو ہے وہ سعد بن ابی وقاص دستبردار ہو گئے، اور بقیہ 3 آدمی جو ہے وہ 3 حضرات جو ہیں ان تینوں میں سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف دستبردار ہو گئے اس حق میں کہ میں ان دونوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا دوں گا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ بننے کا انتخاب کر لیا۔ تو اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ منتخب ہوئے تو آپ یہ جانتے ہیں کہ اگلا کوئی اور ان کے بعد خلیفہ نہیں تھا جب ان کا انتقال ہوا سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ ان دونوں میں سے ایک کو چنا گیا تھا، تو ایک کی شہادت کے بعد دوسرے کو خلیفہ بننا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو سب سے پہلا کہہ لیں ایلیگیشن لگا، ان کے اوپر پہلا اعتراض لگا، اور ایک طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال سلطنت سنبھالی اپنے عروج کے اوپر، اور پھر اس کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 12 سالہ دور شروع ہوا۔ اس میں پہلے 6 سال تو بہت ہی بہترین، بہت ہی عمدہ اور اچھے طریقے سے گزر گئے۔ وہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر اس وقت اتنا زیادہ تھا کہ اس وقت جو ہے محسوس ہی نہیں ہو سکا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیے ہوئے اقدامات میں کوئی شش و پنج مفت میں مبتلا ہو، کوئی کسی طرح جو ہے پیچھے ہٹے۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے اخیر میں سب سے پہلے جو ہے وہ اعتراضات پیدا ہوئے، ان میں سے 3 بڑے اعتراضات تھے۔ ایک ان میں اعتراض جو تھا وہ یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اقربا پروری، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کو نوازتے ہیں۔ انہوں نے جگہ جگہ جو حکمران مقرر کیے ہیں، حاکمین مقرر کیے ہیں، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار ہیں۔ یہ گویا کہ اپنے رشتہ داروں کو نوازتے ہیں، یہ گویا کہ ان کے اوپر ایک طرح سے ان کی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے ایک پہلا اعتراض تھا، جس کو ہم کہتے ہیں آج کل کی زبان میں نیپوٹزم، کہ ان کو اوپر جو ہے یہ اعتراض کی لگے کہ آپ جو ہے نیپوٹزم کے حامی ہیں، آپ جو ہے اپنے قریبی لوگوں کو جو ہے سلطنت مہیا کر رہے ہیں۔ اور اس زمانے کے اندر شام کے اوپر جو حکومت تھی مروان کی حکومت تھی، بعد میں جا کے مروان جو ہے وہ خلیفہ بھی بنا ایک زمانے میں، تو جگہ جگہ گورنر جو تھے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے۔
لیکن یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کبھی بھی رشتہ داری کی وجہ سے انہوں نے کسی کو نہیں نوازا. انہوں نے قابلیت کی وجہ سے، صلاحیت کی وجہ سے. ان میں سے اکثر وہ حضرات تھے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی اچھے اچھے عہدوں پہ تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرم مزاجی تھی کہ لوگوں کو ایک شے ملی کہ یار یہ اتنے مضبوط خلیفہ نہیں ہے، یہ برداشت کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح فوراً معزول کر دینا، معطل کر دینا، ایکشن لے لینا، یہ ان کا جو ہے عام طریقہ نہیں ہے. اس لیے لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا ان کی نرم مزاجی کا، اور ان کے اوپر اعتراضات کرنے شروع کر دیے. بے بنیاد رضی اعتراض، اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ بے بنیاد اعتراض. اب ہاں، آپ کی ویڈیو میرے پاس سے غائب ہو گئی، پتہ نہیں کیوں. میری آ رہی ہے ویڈیو صحیح؟ جی آپ کی صحیح آ رہی ہے، میری آ رہی ہے نظر کوئی؟ ہاں، مجھے جو ہے وہ ویڈیو نہیں آ رہی، سرکل بنا ہوا نظر آ رہا ہے. ابھی دیکھیے گا. جی آواز تو بالکل صحیح آ رہی ہے. ابھی صحیح ہے؟ نہیں، ابھی تک بھی نہیں آئی. چلیں خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تھوڑی دیر میں شاید خود بخود آ جائے، وہ جی نیٹ ٹھیک کا ہے. مسئلہ ہوگا. تو حضرت آواز تو میری پوری آ رہی ہے. جی جی حضرت بہترین عثمان بہترین. غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ دوسرا بڑا اعتراض جو لگا وہ یہ تھا کہ آپ کی گورنروں پہ گرفت نہیں ہے. ہر گورنر اپنی منمانی کرتا ہے، جو چاہتا ہے، جہاں کی زمین چاہتا ہے اس پہ قبضہ کر لیتا ہے. تو اس طرح کے اعتراضات جو ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لگتے رہے. یہاں تک کہ عبداللہ بن سبا نامی ایک شخص وہ آیا اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خلافت کا بات شروع کی. ایک فرقہ بنایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معمولی طور استاد جی قطع کلام میں معاف، آپ کی تھوڑی آواز کٹ رہی ہے. کے اندر جو ہے ہو ان کو روک، بلکہ ہمیشہ تحمل سے استاد جی یہ معاملے بڑھ گئے کہ ایک وقت ایسا آیا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہ انہوں نے لشکر کشی کر اور پابندیاں لگانا، مدینہ میں ان کا محاصرہ کرنا شروع کر دیا. خود کہا یہ جنگ لڑنے کو میں لڑوں. ان کو استاد جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے، آپ کی آواز کٹ رہی ہے استاد جی، آپ کی آواز کٹ رہی، کافی دیر سے کٹ رہی ہے. یہ کچھ باتیں رہ گئی ہیں جو سمجھ میں ہی نہیں آئی. آواز آپ کو آ رہی ہے؟ کٹ رہی ہے ابھی بھی. نہیں نہیں ابھی بہتر نہیں ہوئی. نیٹ کا جی نیٹ ورک کا، آپ کی سائڈ سے کچھ نیٹ ورک کا ایشو آ رہا ہے. جاری رکھتے ہیں، آ جائے گی تھوڑی. جی جی ٹھیک. جاری رکھوں میں؟ کٹ کٹ کے آ رہی ہے آپ کی آواز. کیا فرما رہے ہیں؟ کٹ کٹ کے آ رہی ہے آپ کی آواز. اچھا، باقی ساری اپلیکیشن بند کر دی میرے خیال میں، انشاءاللہ ہو جانی چاہیے. جو ہے نا وہ تاریخوں وہ بتا دوں کہ ہم تاریخ سمجھتے ہیں ہجری پیش آیا تو سمجھے وفات کے بعد دنیا سے تشریف لے جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف 12 سال حضرت عمر رضی اللہ خلافت ہے. اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف یہ تقریباً 35 آیا. اور پھر اس کے بعد منورہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آیا کہ ایک گویا کہ حضرت عثمان اللہ تعالیٰ عنہ پر شبہات، اتنی اعتراضات اور اس طرح کی بات ملی. حضرت غنی رضی اللہ تعالیٰ عثمانی کو اپنی سلطنت میں بھیجا جو ہے جا کے حضرت اللہ تعالیٰ نے آیا اور خلفاء کے علاوہ دیگر جو دیے جائیں جو جی آپ کی بات کی بالکل نہیں کچھ سمجھ آ رہی. تو انفارچونیٹلی نیٹ ورک کا کچھ زیادہ ایشو آ رہا ہے. ذرا اس کو تھوڑا سا حل کیجیے گا.
ابھی بولے بہتر لگ رہا ہے. آگے ہاں چلے ہاں الحمدللہ بہتر بہتر ہو گیا. بہتر ہو گیا. لیکن آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی مجھے ذرا سی تھوڑی پریشانی استاد جی ہے. میرے پاس میری ویڈیو آن ہے, میں بند کر کے دوبارہ آن اس کر کو رہا ہوں. ابھی دیکھیے اب آئیے استاد جی. نہیں بھائی وہ مستقل میرے پاس جو ہے سرکل کی طرح گھوم رہا ہے لیکن آ نہیں رہا. خیر استاد جی آپ کی ابھی آواز آپ کی آواز صاف آ رہی ہے. اب آپ اپنی بات کو کنٹینیو کریں اور تھوڑا سا پیچھے سے لے کے آئیں, ہم کٹ گئے تھے پیچھے سے. اچھا مجھے بتائیں میں کہاں تک صحیح تھا. استاد جی آپ حضرت 12 سال حضرت عثمان کی جو ہے وہ اس سے اسٹارٹ کر لیں. ہاں 12 سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے اندر پہلے 6 سال بہت ہی اچھے امن کے سکون کے رہے ہیں, آخری 6 سال انتہائی خلفشار کے رہے ہیں, اور اس کا اختتام سن 35 ہجری میں ہوا, 34 ہجری میں ہوا ہے, اور 34 ہجری کے اندر جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے. اور اس کے بعد خود بخود لازمی سی بات ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو فوراً ہی جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کر لی. لیکن چند لوگ ایسے تھے جنہوں نے بیعت سے انکار کر دیا, رک گئے بیعت سے. ان لوگوں کا اعتراض یہ تھا کہ ہم بیعت سے رک رہے ہیں اس وجہ سے نہیں کہ حضرت علی کو جائز خلیفہ یا برحق خلیفہ نہیں سمجھتے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا مطالبہ یہ تھا کہ وہ حضرت عثمان کے قاتلین سے قصاص لیں. یہاں سے وہ مسئلہ پیش آیا ہے سن 35 ہجری کے اندر کہ قاتلین عثمان سے قصاص لیا جائے. یہ ایک تحریک زور پکڑنے لگی, اور اس کے اوپر جو بیعت نہ لینے والے حضرات تھے جنہوں نے بیعت سے رک گئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, ان کے اندر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں موجود تھے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسی طرح حضرت طلحہ, حضرت زبیر, یہ جو ان کے والدین تھے, والد تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے والد تھے, یہ حضرت زبیر, حضرت طلحہ, حضرت عائشہ. اسی طرح جو شام کے گورنر تھے اس زمانے کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مقرر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی ان میں سے تھے. انہوں نے بھی بیعت لینے سے جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ توقف اختیار کیا کہ ہم بیعت لیں گے بالکل, لیکن آپ پہلے قاتلین عثمان کا قصاص لیں. آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے استاد جی, صحیح ایگزیکٹ آ رہی ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اوپر قاتلین عثمان کا قصاص یہ ایسا عالمگیر مسئلہ بنا کہ اس کے اوپر 2 جنگیں ہوئی مسلمانوں کی آپس میں. پہلی جنگ سن 36 ہجری کے اندر ہوئی. اچھا 35 ہجری کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالخلافہ منتقل کر دیا. اب مدینہ منورہ کے اندر حالات ایسے نہیں تھے کہ خلیفہ وقت یہاں رہ سکے. کوفہ کے اندر حالات زیادہ بہتر تھے اس کی بنسبت, اور وہاں پہ ماحول سازگار تھا. کوفہ کے اندر لوگ چاہنے والے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. انہوں نے سارے کے سارے وسائل انتظام ایسے مہیا کر دیے کہ آپ دارالخلافہ کوفہ کو بنا لیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لے گئے سن 35 ہجری کے اندر, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ لے گئے تشریف تو پھر مدینہ منورہ کے اندر, مکہ مکرمہ کے اندر اور شام کے اندر ایک طرح سے بغاوت جنم لینے لگی کہ ہم جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے. دیکھیں یہاں پر بہت سے لوگ اس جو شبہ میں پڑے ہوتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ خلیفہ ہیں حضرت علی کے مقابلے میں. ایسا ہرگز نہیں ہے. انہوں نے جگہ جگہ صراحت کی, بلکہ آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر مروان نے جو کیا کہتے ہیں ایک بادشاہ نے جو تھا غالباً قیصر کی طرف سے تھا یا کسرا کی طرف سے, اس نے حملہ کرنے کا سوچا اور یہ کہا کہ میں چلو ان کی آپس کی اس وقت خلفشار چل رہا ہے, حکومت کمزور ہے, تو میں ایسا کرتا ہوں, کسرا نے میں ایسا کرتا ہوں اس وقت میں ان کے اوپر حملہ کر دیتا ہوں. حضرت امیر معاویہ کو اطلاع ہوئی تو اس کو خط کا جواب لکھ کے بھیجا کہ اے کسرا کے کتے, اگر تجھے سمجھتا ہے کہ ہم آپسی انتشار کی وجہ سے جو ہے وہ سلطنت کے اوپر سمجھوتا کریں گے تو ایسی کوئی بات نہیں. اگر تو نے حملہ کیا تو علی کے لشکر کے اندر سب سے پہلا گھوڑا جو ہے وہ امیر معاویہ کا ہوگا, اور ہم تجھے وہ شکست دیں گے کہ تمہیں جو ہے وہ کبھی یہاں اس طرف دیکھنے کی یا حملہ کرنے کی یا علی کی طرف آنکھ اٹھانے کی ضرورت نہ ہوگی. اچھا استاد جی ایک گزارش تھی کہ آپ اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں آپ نے کوفہ کی سگنیفیکینس اور اہمیت کو تو واضح کر دیا, ہلکا سا شام کے اوپر بھی روشنی ڈال دیں. آپ شام کا بھی بار بار تذکرہ کر رہے ہیں, شام کی بھی سگنیفیکینس کیا ہے, اس کی اہمیت کی کیا وجہ ہے؟ جب سے بنو امیہ حضرت شام جو ہے نا اس زمانے کے اندر بہت زبردست ملٹری ایریا تھا, اور سمجھے ایک طرح سے شام کی لوگوں کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اتنی زیادہ تھی کہ وہ جو سینٹرل تھا یعنی مرکز تھا دارالخلافہ تھا, اس سے زیادہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جان چھڑکتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحیثیت گورنر یہ فیصلہ کیا کہ ہم جب تک بیعت نہیں کریں گے جب تک کہ قاتلین عثمان کا قصاص نہ لیا جائے, تو اہل شام نے مکمل ان کا ساتھ دیا
اور کہا بالکل ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، ہم بھی بیعت نہیں کریں گے. تو گویا کہ ایک پورا ملک شام وہ گویا کہ اس زمانے کے اندر بیعت سے رک گیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ یہ میری بیعت کا سلسلہ مکمل ہو تو میں جا کے قاتلین عثمان کا قصاص لوں. معاملہ صرف ترجیحات کا تھا. وہ لوگ یہ کہتے تھے حضرت امیر معاویہ کہ آپ پہلے قاتلین عثمان کا قصاص لیں پھر ہم بیعت کریں گے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا تقاضا یہ تھا کہ پہلے سلطنت مکمل ہو جائے، مضبوط ہو جائے، سارے کے سارے لوگ سلطنت کے ماتحت ہو جائیں، بیعت لے لیں، اس کے بعد انشاءاللہ قصاص ہوگا. اچھا، اس کے اندر ایک بعض روایات کے اندر تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کیا آیا اس پوزیشن میں تھے کہ اس وقت قاتلین عثمان کا قصاص لے لیں. تو کہتے ہیں کہ وہ اس وقت اتنے مجبور ہو چکے تھے اور ایسے حالات تھے کہ اس وقت قاتلین عثمان کا قصاص لینا ممکن ہی نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ عبداللہ ابن سبا نے جو فوج تیار کی تھی، جو بعد میں دیکھے خارجی ہو گئی، جنہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کر دی، وہ اتنے مضبوط تھے کوفہ کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی فوج کا اکثر ہی حصہ انہی لوگوں پہ مشتمل تھا. ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اپنے مجمع میں اپنے لشکر سے پوچھا کہ تم میں کون ہے عثمان کے قاتل، وہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں. 20,000 لوگوں نے اپنا ہاتھ کھڑا کر دیا. 20,000 لوگ نے کہا کہ ہاں ہم ہیں قاتلین، ہم سمجھتے تھے اس بات کو. تو گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یہ بات سمجھ گئے تھے کہ یہ لوگ اس حالت میں نہیں ہیں کہ اس وقت ان سے مقابلہ کیا جائے یا اس وقت ان کو جو ہے ان کی مخالفت کی جائے. اس وقت سلطنت کو مضبوط کرنا، خلافت کو مضبوط کرنا ان کی ترجیحات میں سے تھا. اس لیے انہوں نے کہا کہ پہلے سلطنت مضبوط ہو، میرے ہاتھ پہ بیعت ہو جائے. یہ جو مکہ مکرمہ والے رک گئے ہیں، حضرت زبیر، حضرت طلحہ مدینہ والے رک گئے ہیں، اسی طرح شام والے رک گئے ہیں، یہ سارے کے سارے علاقے پہلے جمع ہوں اور پھر اس کے بعد جا کے جو ہے وہ خلافت کا معاملہ جب پورا ہو جائے گا اس کے بعد جا کے انشاءاللہ جو ہے ہم قاتلین عثمان کا قصاص بھی لیں گے تاکہ ہماری مضبوط سلطنت ہو. آواز آ رہی؟ جی بالکل صحیح آ رہی ہے. اچھا، یہ معاملہ ہوا یہاں تک. حضرت شام کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ایک طرح سے اعلان کر دیا کہ ہم جو ہے بیعت نہیں کریں گے. اب ہوا یہ کہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موقع پر سن 36 ہجری میں جمع ہوئی اور حج کے موقع کے اوپر بڑے بڑے اکابر صحابہ ان کے ساتھ تھے اور انہوں نے گویا کہ ایک طرح سے یہ معاملات جب اس طرح پہنچے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گویا کہ مطالبہ کرنے کا سوچا کہ ہم چلتے ہیں، ہم جا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ قاتلین عثمان کا قصاص لیا جائے اور پھر اس کے بعد جا کے بیعت کا سلسلہ کرا جائے. جب تک وہ یہ نہیں کرتے ہم جو ہے بیعت نہیں لیں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس بعد تحریک کے مدینہ، وہاں پہ جا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ آواز پھر کٹ رہی ہے سر جی. اس کے اندر عبداللہ کے فوجیان میں موجود تھے ہی، رات کے وقت میں ہی حملہ کر دیا گیا اس لشکر کے اوپر اور پھر ایک طرح یہاں والوں کو یہ لگا ہمارے اوپر جنگ کرنا شروع کر دی، وہاں والوں کو یہ لگا کہ شاید جو ہے وہاں سے حملہ کر دیا گیا ہے. تو گویا کہ درمیان کے جو لوگ تھے انہوں نے گویا کہ ایک طرح سے فتنہ اور سازش کے تحت یہ نہیں چاہا کہ یہ امن و امان کے ساتھ یہ معاملات کو مذاکرات کی ٹیبل تک لے آئے. انہوں نے جنگ کی آگ لگا دی یہاں پہ. اور ہوا یہ کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عشرہ مبشرہ کے 2 صحابی وہ اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے. باقاعدہ وہ آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عبداللہ بن سبا کی فوج کا حضرت زبیر کا جب سر لے کر آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو وہیں کھڑے کھڑے جہنم کی بشارت دی، جہنم کا جو ہے وہ سنا دی نوید کہ اللہ کے رسول سے میں نے سنا تھا کہ جو حضرت زبیر کو قتل کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا. تو یہ المناک واقعہ پیش آیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے اندر ایک اونٹ پہ سوار تھی، ان کا اونٹ زخمی ہوا، حضرت عائشہ کی چوٹ لگی. اگلے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما عائشہ کے پاس تشریف لے گئے، ان سے جو ہے وہ بہت دونوں کے اوپر گریہ و زاری طاری ہوا اور اس واقعے کو ناخوشگوار واقعہ وہ سمجھتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ ایک دوسرے کو الوداع کہا. حضرت عائشہ واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس کوفہ کی طرف تشریف لے گئے. اس طرح یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا. لیکن اس واقعے کے اندر امیر معاویہ شامل نہیں تھے. سن 36 ہجری کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اطلاع ہوئی کہ اس طرح ہوا ہے اور بیعت لینے کے اندر قاتلین عثمان کے مطالبہ کرنے والوں کے اوپر لشکر کشی کی گئی ہے تو ان کا غصہ اور ان کی قوم کا غصہ انتہائی عروج پر چلا گیا. اور پھر یہ ہوا کہ سن 37 ہجری میں جنگ صفین پیش آئی جس کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ لشکر لے کر آئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کا مطالبہ کیا
کہ اگر آپ قاتلین عثمان کا قصاص نہیں لے سکتے تو آپ ہمیں اجازت دیں، ہم آگے آتے ہیں، ہم قاتلین عثمان کا قصاص لیتے ہیں۔ تو اس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہاں پر لشکر لے کر آئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فوج تو ویسے ہی ان کے خلاف تھے کیونکہ یہ بغاوت اور یہ باغی فوج سمجھتے تھے ان کو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ہرگز بھی معاملات اور سلطنت ان کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے، ہم ان کو جو ہے وہ لڑیں گے، جنگ کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی کے اوپر زور دیا کہ ان سے جنگ کی جائے اور ان سے مقابلہ کیا جائے۔ یہ جنگ صفین تھی جس کے اندر ہزاروں کی قریب مسلمانوں کی شہادتیں ہوئیں، دن کے اندر ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ ایک طرح سے حملے ہوتے تھے، رات میں ایک دوسرے کے جو ہے وہ بیمار پرسی ہوتی تھی، ایک دوسرے کے جنازوں کو دفن کیا جاتا تھا، ایک دوسرے کے مریضوں کی جو ہے وہ قسمہ پرسی کی حالت میں۔ اسی زمانے کے اندر بڑے بڑے صحابہ اپنی تلواریں توڑ کر بیٹھ گئے کہ یہ تو فتنہ ہے، یہ تو سازش ہے، ہم نے تو اپنی تلواریں جو ہے وہ کفار کے لیے اور ہم نے تو جو ہے دوسروں کے لیے رکھی تھی، یہ کیا ہم نے اپنا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آج ہماری تلواریں مسلمان کے خون سے آلودہ ہو رہی ہیں۔ تو یہ دیکھیں ایک طرح سے بنو امیہ اور بنو ہاشم کی جو عصبیت ہے اب اس دور کے اندر اپنے عروج پہ پہنچ گئی۔ وہ جو خاندانی عصبیت تھی، وہ جو خاندانی ایک طرح سے ایک دوسرے کے اوپر بڑھوتری اور فکر کی جو روش تھی، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تعلیمات نے بالکل زمین سے ختم کر دیا تھا، وہ واپس سے اپنے عروج پر آہستہ آہستہ قبائل کی عصبیت جو ہے وہ اپنے پنپنے لگی، اپنا جو ہے زور دکھانے لگی۔ یہاں تک کہ جنگ صفین جب سن 37 ہجری میں ہوئی تو اس کے بعد سن 40 ہجری کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، کیونکہ اس جنگ صفین کے اندر ایک کام ہوا ایسا عجیب و غریب جس کے اوپر تاریخی روایات بھری پڑی ہیں، اور وہ تھا معاملہ تحکیم کا۔ یعنی جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج قریب تھا کہ شکست کھا جاتی، تو عامر ابن عاص نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا مشورہ دیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنے نیزوں کے اوپر قرآن کو باندھ لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو فیصلہ قرآن کا مانیں گے، آئے ہمارے اور آپ کے درمیان فیصلہ کر لیں، ان الحکم الا للہ، حکم ہمارے درمیان اب قرآن ہے۔ یہاں سے معاملہ تحکیم اٹھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے رہے کہ بھائی جنگ کرو، یہ بالکل ابھی ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد یہ بغاوت ختم ہو جائے گی، شام واپس سے سلطنت اسلامیہ کے ماتحت ہو جائے گا۔ اور جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ جب سلطنت اسلامیہ کے اور کوفہ کے ماتحت ہو جائیں گے تو مکہ کے اندر اور مدینہ کے اندر چھوٹی چھوٹی بغاوت کرنے والے لوگوں کے اندر اتنی جرت نہیں رہے گی کہ وہ ہمارے مقابلے میں ٹک سکیں یا ٹھہر سکیں۔ آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر جی آ رہی ہے، جی آ رہی ہے۔ تو پھر اس کے بعد جا کے یہ معاملہ تحکیم ہوا، اور اس معاملہ تحکیم کے اندر آپ جانتے ہیں کہ جو خارجی فتنہ تھا وہ نکل کے باہر چلا گیا۔ یعنی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم بنانے کا فیصلہ کر لیا، یعنی ایک مغیرہ ابن شعبہ حضرت علی کی طرف سے، حضرت عامر ابن عاص کی طرف سے، حضرت امیر معاویہ کی طرف سے عامر ابن عاص، ان دونوں کا حکم بنا دیا گیا کہ یہ دونوں ملیں اور بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ ہم میں سے کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، اور آگے معاملات کیسے چلنے ہیں۔ اب اسی طرح ان کے ساتھ 30 کے قریب یا 60 کے قریب مشیر بھی تھے جو اس مجلس میں بیٹھے واقعہ تحکیم کے اندر، اور جب واقعہ تحکیم میں بیٹھے تو وہاں پر بھی المناک حادثہ ایک پیش آیا۔ اور وہ حادثہ کیا تھا؟ وہ ایک طرح سے سمجھے تاریخ کی کتابوں کے اندر اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر بعض صحابہ کی جو ہے اس کے اندر شان میں بے ادبی محسوس ہوتی ہے، بے احترامی محسوس ہوتی ہے۔ اس کو ایک بعض نے جنگی چال قرار دیا، فیصلہ یہ کیا کہ دونوں خلفاء کو اور دونوں بڑوں کو جو ہے معزول کر دیا جائے، اور معزول کرنے کا فیصلہ صادر کر دیا جائے عوام الناس کے بیچ میں، اور اس کے بعد جو ہے تیسرا کوئی نیا آدمی کو خلیفہ بنایا جائے جس کے اوپر دونوں متحد ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عامر بن عاص نے اس بات کے اوپر گویا کہ ایک طرح سے ایگری کیا، اور پھر اس کے بعد حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی طرف سے کھڑے ہو کے حضرت امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معطل ہونے کا اور ان کو معزول ہونے کا اعلان کر دیا۔ اب باری تھی حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ بھی اس طرح کا اعلان کرتے، لیکن حضرت عامر بن عاص کھڑے ہوئے اور انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے خلیفہ بننے کا اعلان کر دیا۔ یہاں سے جھگڑا واپس شروع ہوا۔ تو اب یہ گویا کہ ایک طرح سے جنگی چال تھی حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور انہوں نے جب اس طرح کا اعلان کیا معاملات گویا کہ ایک طرح سے ڈیڈ اینڈ پر آ گئے، یعنی کہ اب معاملات جس طرح پہلے تھے ویسے ہو گئے، واپس جنگ کی صورت بن گئی۔ لیکن چونکہ دونوں جنگ
کے دائرے سے نکل چکے تھے، یعنی لڑنے کے بعد جا کے مذاکرات کی ٹیبل پہ آئے تھے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ایز اٹ از اٹھے اور اس جگہ سے جو ہے واپس اپنا قافلہ لے کر، اپنی فوج لے کر واپس ملک شام کی طرف چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنی فوج لے کے کوفہ کی طرف آ گئے، اور بیچ میں سے جو خارجی تھے وہ ایک فتنہ نکل آیا، 20,000 کے قریب یا 40,000 کے قریب حضرت علی کے فوج جو ہے وہ الگ چلے گئے ایک مقام نہروان کی طرف، اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ یہ دونوں کافر ہو گئے، یعنی دونوں نے قرآن کی جگہ ایک انسان کو حکم بنایا اور قرآن کے اوپر انسان کو ترجیح دے دی، حالانکہ قرآن تو یہ کہتا ہے ان الحکم الا للہ، کہ حکم تو صرف اللہ ہی ہوگا۔ یہ عجیب و غریب ایک مخلوق تھی کہ جن کے بارے میں احادیث کے اندر پہلے سے وعیدیں موجود تھیں کہ یہ لوگ اتنے زیادہ ایک طرح سے دیندار تھے، اتنے زیادہ ایک طرح سے قرآن پڑھنے والے تھے، روزے دار تھے، تہجد گزار تھے، کہ ان کی عبادات کے اوپر صحابہ بھی رشک کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ ان تمام باتوں کے باوجود دین سے ایسے نکل چکے ہوں گے کہ جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ ان کے سر جو ہے وہ گنجے ہوا کرتے تھے، پاؤں ان کے ٹخنوں سے اوپر، پیجامے ان کے ٹخنوں سے اوپر ہوا کرتے تھے، ہر وقت ذکر اللہ ان کی زبان پہ رہتا تھا۔ اور ان خارجیوں میں سے پھر فیصلہ ہوا کہ 3 آدمی کو مقرر کیا گیا کہ وہ 3 آدمیوں کو جا کے قتل کریں گے۔ ایک خارجی نکلا، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے گیا، دوسرا نکلا حضرت عامر ابن عاص کو قتل کرنے کے لیے گیا، تیسرا نکلا حضرت علی کو قتل کرنے کے لیے گیا، جن میں سے صرف ایک کامیاب ہوا، 2 ناکام ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز کے اندر عبد الرحمن ابن ملجم نے جو ہے وہ کیا کیے ہیں، ابو لولو مجوسی تھا، نہیں، عبد الرحمن ابن ملجم نے قتل کر دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شہید کر دیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ اس واقعے کے اندر خارجی اس آدمی کو پکڑ لیا گیا، کہتے ہیں اس آدمی کو جب پکڑا گیا خارجی کو تو اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، تو وہ پریشان نہیں ہوا، زبان سے ذکر اللہ کرتا رہا، تلاوت کرتا رہا، بالکل مطمئن تھا، چہرے پہ کوئی اثر نہیں تھا اس کے شرمندگی کا، کوئی اثر نہیں تھا اس کے چہرے کے اوپر کسی بھی قسم کے افسوس کا، لیکن گمراہی بدبختی بن کے چھائی ہوئی تھی، کہ اس کی زبان کاٹ دو، جی گمراہی بدبختی بن کے چھائی ہوئی تھی اس پہ۔ ہاں، بس اللہ نے ایسا دلوں پہ مہر لگا دی تھی کہ وہ اس بددینی کو، اس کفر کو، اس قتل و غارت گری کو گویا کہ سب سے اعلیٰ درجہ ایمان سمجھ رہے تھے، کہ ہم تو مجاہد ہیں، ہم تو بعض اوقات انسان جو ہے وہ اس راستے سے بھی گمراہ ہوتا ہے کہ وہ ایک جو ہے فتنے کو جو ہے وہ دین سمجھ بیٹھتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس فتنے کے اندر ایسا مبتلا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر جو ہے اس کا خاتمہ پھر اچھا نہیں فرماتے۔ تو کہتے ہیں کہ اس آدمی کی جو عبد الرحمن ابن ملجم تھا، اس کی جب زبان کاٹی گئی تو وہ پریشان ہوا، لوگوں نے کہا کمبخت تیرے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے تو پریشان نہیں ہوا، زبان کاٹنے پہ کیوں پریشان ہوتا ہے؟ کہنے لگا یہ زبان کبھی ذکر اللہ سے خالی نہیں رہی۔ تو اتنا بدبخت آدمی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جس خارجی نے حملہ کیا، وہ حملہ ایسا تھا کہ اس کے اندر وہ زخمی تو ہوئے لیکن شہید نہیں ہوا، اور عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو حملہ ہوا تھا وہ بھی ناکام ہوا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گویا کہ یہ سن 40 ہجری کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، سن 41 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت آیا۔ 6 مہینے کے زمانہ خلافت حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی رہا، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ کے رسول نے بشارت دی تھی کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ 2 قوموں کے اس کے اوپر متحد کر دیں گے۔ دنیا نے وہ زمانہ بھی ہوتے ہوئے دیکھا کہ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور جا کر ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ وہ ہے کہ ایک طویل جنگوں کے بعد واپس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد سے جو فتنے شروع ہوئے تھے وہ زمین کے اندر چلے گئے، واپس سے خلافت اسلامیہ ایک آدمی کے اوپر، ایک خلیفہ کے اوپر، متعین خلیفہ کے اوپر جو ہے وہ متحد ہو گئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذاکرات یہ ہوئے تھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یا حضرت کے انتقال کے بعد حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنیں گے۔ ہائے افسوس، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت سن 60 ہجری تک رہا، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا معاملہ سن 41 ہجری میں پیش آ رہا ہے۔ اس کے بعد 41 سے لے کر 50 ہجری تک اور 60 ہجری تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت رہی۔ اس دوران حکومت اور خلافت صرف اور صرف پھیلی ہے، البتہ
جن لوگوں نے بیعت نہیں کی تھی یا جو اس زمانے کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین تھے، حضرت امیر معاویہ نے کبھی ان کے خلاف جو ہے جنگیں نہیں لڑی، کبھی ان پہ زبردستی نہیں کی۔ ان کے اندر 4 ایک اہم آدمی تھے جن کے جو بڑے ہی زبردست اور طاقتور لوگ تھے اپنے اپنے۔ 3 تو عبادلہ تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا، اپنے اپنے علاقوں کے اندر ان کو تنگ نہیں کیا گیا اور ان کو بیعت کے لیے مجبور بھی نہیں کیا گیا۔ لیکن حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بیعت کر چکے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر، تو متحد ہو گئے یہ سارے کے سارے جو ایک طرح سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے۔ سن 50 ہجری میں حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان کو زہر دے دیا گیا، لیکن اس کی روایات واللہ عالم کہیں کس درجے میں درست ہیں۔ لیکن سن 50 ہجری میں جب حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد جا کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مذاکرات کیے تھے، جو معاملات طے کیے تھے اہل کوفہ سے، اہل مدینہ سے، اہل مکہ سے، وہ معاملات گویا کہ ایک طرح سے پھر سے ابھر کے سامنے آ گئے کہ خلیفہ تو حضرت امام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بننا تھا، وہ تو شہید، وہ تو انتقال فرما گئے، اب خلیفہ کون ہوگا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اقربا نے، ان کے قرابت داروں نے، ان کے گھر والوں نے، سب نے، ان کے جو بھی مشیر تھے بڑے بڑے، عامر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عامر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب نے مشورہ یہ دیا کہ آپ یزید کو خلیفہ نامزد کر دیں۔ کیوں؟ وہ وجہ یہ تھی کہ اب دینی اعتبار سے کمزوری پیدا ہو چکی تھی، خاندانی عصبیت اور ایک اگر اتحاد پیچھے نہیں ہوگا قوم کا تو ہو سکتا ہے اگلا خلیفہ متحدہ طور پہ پورے سلطنت اسلامیہ کے اوپر حکومت یا خلافت نہ سنبھال سکے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے کے اندر روایات میں لکھا ہوا ہے کہ یزید کے حالات بھی بہت اچھے تھے، حتیٰ کہ یزید قسطنطنیہ کے اس لشکر میں جہاد کے لیے بھی گیا کہ جس لشکر کو جو ہے اللہ کے رسول کی طرف سے بشارت تھی کہ اس لشکر کا امیر جو ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ تو اس طرح کے بہت سارے نیک کاموں میں آگے تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسن ظن تھا کہ میرے بعد یہ خلیفہ بن سکتا ہے، سلطنت کو چلا سکتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آئے، مکہ آئے اور جگہ جگہ علاقوں کے اندر جو ہے وہ جاتے رہے اور حضرت کیا کہتے ہیں یزید کے لیے جو ہے بیعت لیتے رہے۔ جس نے بیعت کر لی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں وہ سرخرو ہو گیا، اور جس نے بیعت نہیں کی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ نہیں کہا، سختی نہیں کری۔ سن 60 ہجری تک گویا کہ یہ معاملات اس طرح سے ہوئے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد جو ولی عہد تھا نامزد یزید، اس کے اوپر تقریباً 80% جو ہے اتفاق رائے ہو چکا تھا کہ یہ خلیفہ بنے گا۔ لیکن وہی 4 افراد جو بہت ہی اہم تھے، محمد ابن ابی بکر، عبد الرحمن ابن ابی بکر جو ابو بکر کے بیٹے تھے، یہ بھی تھے اس زمانے میں بہت اہم تھے، لیکن بعد میں ان کا انتقال ہو گیا، اس لیے ان کا ذکر اتنا زیادہ نہیں ملتا۔ 4 جو افراد تھے وہی حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس کی اولادوں میں سے تھے، اللہ کے رسول کے چچا تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے، اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اس زمانے کے اندر جو ہے وہ ایک طرح سے جب امیر معاویہ کا انتقال ہوا تو مکہ کے اوپر اپنی بغاوت اور اپنی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں خلافت کا اعلان کر دیا تھا۔ 2.5 سال تک اس کے اوپر تقریباً کہتے ہیں 2 یا 2.5 سال یا 1.5 سال کم و بیش اس کے اوپر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے حکومت رہی ہے، 2.5 سال غالباً۔ اور اسی طرح جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی جو ہے وہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے اور یزید جو ہے خلیفہ بنا، تو یزید نے جو ہے وہ سب سے پہلا رخ انہی 4 کی طرف کیا کہ میرے ہاتھ میں بقیہ تو بیعت میرے والد ماجد لے کے جا چکے ہیں، لیکن یہ 4 آدمی جو ہے یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے لیے فتنے کا یا میرے لیے جو ہے وہ خلفشار کا یا میرے جو ہے وہ سلطنت کے اندر رکاوٹ ڈالنے کا باعث بنے۔ تو اس نے سب سے پہلے اپنے اس کے جو حواریین تھے، اس کے جو ایک طرح سے درباری لوگ تھے، انہوں نے اس کو تھوڑا چڑھایا، اور ایک جوانی تھی، جوش تھا اس کے اندر اور جذباتی قسم کا آدمی تھا۔ دوسرا ایک قسم کا حکومت ملنے کے بعد کہتے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں کتنے کم ظرف ہے یہ غبارے، چند پھونکوں سے پھول جاتے ہیں۔ تو جیسے اس کو سلطنت ملی، اس کا دماغ ایک طرح سے ہواؤں میں اڑنے لگا کہ اب کون ہے جو میرے خلاف آ کے جو ہے وہ مجھے جو ہے چیلنج کرے یا مجھے جو ہے وہ کہے کہ میں حکومت کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو اس طرح جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ کے بعد یزید نے بیعت لینا شروع کری۔ بیعت لینے کے لیے جب وہ گیا، آپ جانتے ہیں کہ
حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لینے کی کوشش کی، حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر. اب عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں، یہ دو ہیں بڑے اہم. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عمر کی اولاد ہیں، اور یہ دونوں خلیفہ وقت ہیں، ایک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. ان کی ایک اہمیت تھی قریش کے اندر. تو ان دونوں حضرات نے جب دیکھا کہ یزید نے اپنی حکومت قائم کر لی ہے شام کے اندر، اپنے والد کی گدی پر بیٹھ گیا ہے، 80% لوگ اس کے ہاتھ پر جمع ہو گئے ہیں، تو انہوں نے اس بات کو مناسب نہیں سمجھا کہ ان کے خلاف عمل میں بغاوت بلند کیا جائے اور ان سے جنگ لڑی جائے. اور انہوں نے گویا کہ یہ اس بات کا جو ہے وہ بہتر سمجھا کہ اس وقت ٹھیک ہے، یہ یزید جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ اپنی باپ کی سلطنت کو سنبھالے، یا اس قابل نہیں ہے کہ خلیفہ وقت ہو، کیونکہ اس کے اندر کوئی بھی ایسی صفت نہیں تھی جو خلافت راشدہ والی ہو. ایک طرح سے بادشاہت تھی، اس کے اندر ملوکیت تھی، رعونت تھی، اپنی جو ہے وہ بات کے اوپر ضد تھی، انا تھی. اور اس کے علاوہ مزید جو ہے اس کے اندر جب بادشاہ بنا تو خرابیاں، زانی شاریابی ہونا اور اس طرح کی چیزیں جو درباروں کے اندر ہوتی ہے، یہ چیزیں بھی شروع ہو چکی تھی. یہ باتیں بھی جو ہے وہ پہنچتی تھی صحابہ کرام کو کہ بھائی وہاں پہ تو اس طرح کی جو ہے محفلیں بھی چلتی ہیں. تو جب یہ ساری کے سارے معاملات سامنے آئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس وقت بغاوت کرنا، امت کے اندر انتشار پیدا کرنا مناسب نہیں لگتا. اس لیے انہوں نے تو خاموشی سے اپنے بیعت اور اپنا جو ہے بیعت نامہ بھیج دیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، بغاوت نہیں کرتے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر تیار نہیں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے کیسے اپنے باپ، اپنے والد اور اپنے نانا مبارک کی جو ہے سلطنت کو ایسا ڈوبتا ہوا اور ایسے فاسق و فاجر کے ہاتھ میں جاتا ہوا دیکھ لیں. انہوں نے گوارا نہیں کیا ان کی غیرت میں. تو وہ گئے حضرت زبیر، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، کیونکہ وہ بھی اس وقت اپنی حکومت قائم کر چکے تھے اور وہ بھی اسی طرح نڈر تھے اور وہ جمے ہوئے تھے کہ میں بھی یزید کو ہرگز تسلیم نہیں کروں گا، شہادت ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، مجھے مار دے آ کے. بعد میں حجاج نے آ کے بیت اللہ کے اوپر حملہ کیا. آپ جانتے ہیں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو باقاعدہ حرم کے درمیان میں مطاف میں لٹکایا گیا 3 دن تک، اور یہاں پر جو ہے وہ اتنی گولہ باری کی گئی کہ باقاعدہ کعبۃ اللہ کے پردے اور کعبۃ اللہ کی دیواریں بھی جو ہے وہ اس میں شہید ہوئی. بہرحال ایک المناک افسوسناک واقعہ تھا 2.5 سال بعد پیش آیا. یزید نے کوشش یہ کی کہ کسی بھی طرح جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کیا جائے بیعت کے اوپر. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ دارالخلافہ کوفہ تھا ان کے والد گرامی کا، کوفہ سے مستقل خطوط آ رہے تھے کہ آپ ہماری یہ تشریف لے آئیں، آپ یہاں پر آئیں، ہم یہاں پر آپ کی حکومت قائم کریں گے، ہم سلطنت کے اندر آپ کے محافظ بنیں گے. حضرت امام حسین نے مسلم بن عقیل کو، جب ان کے چچا کے بیٹے تھے، ان کو بھیجا اور کہا کہ جا کے معاملات دیکھے. وہ گئے، جا کے دیکھ کر اور کہنے لگے واہ ماشاءاللہ وہاں تو لوگ تیار بیٹھے ہیں، آپ کی آمد کے منتظر ہیں، آپ ایک دفعہ آئیں. یہ مسلم بن عقیل 2 دفعہ آئے. پہلی دفعہ آئے تو حالات بہت اچھے، بہت سازگار تھے. کوفہ والے جوش سے بھرے ہوئے تھے کہ ہم بغاوت کریں گے، ہم آپ کے لیے کھڑے ہوں گے، ہم اللہ کے رسول اور اہل بیت کے گھروں کی حفاظت کریں گے، ہمارے گھر والے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خطوط پہنچے، مسلم بن عقیل کی شہادت پہنچی کہ بھائی وہ بھی گواہی دے رہے ہیں کہ وہاں پر حالات سازگار ہیں، چلنا چاہیے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا مدینہ منورہ سے کہ میں سب کو لے کر کوفہ جاؤں. یزید کو یہ بات مطلع معلوم ہو گئی اس بات پر کہ امام حسین وہاں سے نکل گئے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکلنے کے اوپر بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خدا نہ جائیے، خدا نہ جائیے، یزید انتہائی ظالم ہے، انتہائی فاسق و فاجر ہے. اس نے ایسے ایسے اپنے گورنر مسلط کیے ہیں جو انسانیت یا انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے. وہ کسی چیز کو نہیں دیکھیں گے اگر ان کی سلطنت میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی انہیں خطرہ محسوس ہو. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کر چکے تھے کہ بھائی میں نے تو وہ کرنا ہے. اور وہاں سے جو ان کو آگے سے جو خطوط لکھے ہوئے تھے وہ ان کے پاس موجود تھے. اپنے ساتھ گھر والوں کو بھی لے لیا کہ پتہ نہیں میرے پیچھے کہیں یزید کی فوج آ کے ان کو نقصان نہ پہنچائے، جو میرا ہوگا وہی ان کا ہوگا. اہل بیت کے جس کے اندر 28 افراد شامل تھے، 90 ایک کم 90 کا یہ قافلہ تھا. اور آپ جانتے ہیں کربلا کے میدان میں 72 کو شہید کر دیا گیا، 17 افراد چھوڑ دیے گئے جن میں عورتیں تھیں اور بچے تھے، باقی سب کو شہید کر دیا گیا. سب نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منت سماجت کی کہ حضرت آپ نہ جائیں، اس وقت مناسب نہیں ہے حالات، اہل کوفہ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. الکوفی لا یوفی مشہور تھا کہ کوفہ والے جو ہے وہ باوفا نہیں ثابت ہوئے. پہلے بھی انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جا کے شہید ہو گئے، آپ کیوں وہاں جا رہے ہیں؟ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل پڑے کوفہ کی طرف. راستے میں جب ایک سوال میں پوچھ لوں بیچ میں، جی ایک سوال بیچ میں پوچھ، یہ عبد الرحمن بن ملجم جو ہے یہ کوفی تھا؟
یہ عبد الرحمن ابن ملجم خارجی تھا، مکہ مکرمہ میں تھا، یہ عبداللہ بن سبا کی جو فوج تھی اس کا ایک سپاہی تھا۔ جی خارجی تو تھا وہ ٹھیک ہے، مگر کوفہ کے ساتھ حضرت علی کی شہادت کو منسوب کیا جاتا ہے، حالانکہ جی شہادت کی وجہ تو خارجی بنا جو کہ عبد الرحمن بن ملجم ہے، تو اس کا تھوڑا وضاحت کر دیجیے۔ ایک کثیر تعداد کوفیوں کی بھی تھی نا جو کوفہ میں تھے، خارجی جماعت وہیں پیدا ہوئی نا، جنگیں بھی ان سے بھی وہیں ہوئی، تو ہو سکتا ہے، مجھے اس کے بارے میں تحقیق نہیں ہے کہ عبد الرحمن ابن ملجم جو ہے وہ قومی اعتبار سے کون تھا، لیکن بہرحال تھا وہ کوفہ کے اندر۔ باقی استاد جی میں آپ کی گفتگو بہت ہی زیادہ توجہ کے ساتھ سن رہا ہوں، اور انفارچونیٹلی میرا کیمرہ میں بار بار آن آف کر کے پتہ نہیں کیا ایشو آ رہا ہے، میرا کیمرہ آن ہی نہیں ہو رہا نا، میں نے دوسرے آئی ڈی سے بھی چیک کیا ہے، کیمرہ میرا آف ہی شو ہو رہا ہے، سب کو ہی آف شو ہو رہا ہے، تو مینج کرنا پڑے گا، اتنی لائٹنگ کی ہوئی ہے میں نے ضائع چلے گی۔ مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہی ویڈیو، وہ تو میں بعد میں جب لگ جائے گی تب دیکھوں گا۔ وہ تو ٹھیک ہے، اچھی بلی میری آ رہی تھی، اب جو ہے وہ چلی گئی ہوئی ہے، خیر آپ اپنی گفتگو جاری رکھیں، وہ زیادہ اہم ہے۔ باتوں کرتے ہیں، بس ہم انشاءاللہ اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، پھر ہم سوالات بھی لے لیں گے اس کے متعلق۔ تو حضرت کوفہ کے اندر جو ہے وہ ابن زیاد کو گورنر بنا کے بھیج دیا یزید نے۔ ابن زیاد انتہائی سخت قسم کا گورنر تھا، اور جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوفہ میں جانے کا پتہ چلا تو ابن زیاد ان سے چند دن پہلے وہاں کا گورنر بنا، اور آتے ہی اس نے جو لاٹھی اور جو اس نے ڈنڈا برسایا ہے، کون ہے جو امام حسین کی معاونت کرنے والے تھے، خط لکھنے والے تھے، روڈوں پہ ان کی لاشوں کو گھسیٹا ہے، سڑکوں کے اوپر جو ان کو ذلیل و خوار کیا ہے، ایک ایک کو ڈرایا ہے کہ کسی نے اگر ساتھ دینے کا سوچا بھی نا تو عبرت کا وہ نشان بنایا جائے گا کہ تاریخ کی کتابوں میں جو ہے وہ یاد رہے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب کوفہ کے قریب آئے تو انہوں نے واپس سے مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جاؤ ہم سے پہلے جا کے معلوم تو کرو کہ کون وہاں پر ہمارا استقبال کرے گا، کون وہاں پہ رکھے گا، رہائش کہاں ہوگی، خیمہ کہاں لگے گا، یہ ساری چیزیں طے کرو۔ اب مسلم بن عقیل گئے ہیں تو معاملات اور حالات ہی تبدیل، کوئی ان کو گھر میں گھسنے نہ دے، لوگ دیکھ کے کنی قطر آ جائیں، راستہ بدل لیں، حتیٰ کہ حالات یہ ہو گئے کہ حضرت مسلم بن عقیل کو کہیں کسی نے جگہ نہیں دی، اور بعد میں ان کو جو ہے عبداللہ ابن زیاد کی فوج نے پکڑ لیا سڑکوں پہ، کہیں گلیوں کے اندر ہی کوفہ کے اندر، اور وہیں پہ لے جا کے ان کو شہید کر دیا گیا۔ ایک اور اس کے متعلق نفحت العرب میں ایک اور ہم نے وہ شاید آپ کو بھی یاد ہو، نفحت العرب میں ہم نے جب یہ پڑھا تھا غالباً ذرء الحسین کے باب کے اندر انہوں نے بیان کیا تھا، تو اس میں ایک اور چیز بھی تھی کہ ایک عورت کے پاس انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ لیا تھا، پناہ لی تھی، اور اس نے ملعونہ نے پناہ دینے کے بعد ساتھ ہی آگے مخبری کر دی تھی، تو ایسی بھی کچھ ہے ذہن میں شاید، تو اس کو بھی تھوڑا ہائلائٹ کر دیں۔ بالکل ایسا ہو سکتا ہے اگر روایات میں مذکور ہے۔ بہرحال حضرت مسلم بن عقیل یہاں پر جو ہے وہ شہید ہو گئے، اور امام حسین کو اطلاع بھی پہنچ گئی کہ مسلم بن عقیل کو تو کوفہ والوں نے جگہ نہیں دی، اور وہ تو حد سے زیادہ اور ابن زیاد کے مقابلہ کرنے کی بالکل بھی طاقت نہیں رکھتے، وہ آپ کو کیا پناہ دیں گے۔ امام حسین نے ایک لمحے کے لیے فیصلہ کیا میں واپس چلے جاتا ہوں، لیکن مسلم بن عقیل کی جو اولادیں تھیں کہ ہم پیچھے چلے جائیں، بدلیں گے۔ استاد جی پیچھے آئے، استاد جی پیچھے آئے، آپ کی آواز کٹ رہی ہے، آپ کی آواز کٹ رہی ہے، مین موقع پہ آگے کٹ گئی ہے، آپ کی آواز کٹ گئی ہے، تھوڑا پیچھے آئے۔ آواز صحیح ہو جائے تو مجھے بتا دیں۔ جی ابھی آپ تھوڑا سا پیچھے سے لیجئے گا، ابھی صحیح لگ رہی ہے۔ اچھا جی، تو حضرت امام حسین نے واپس جانے کا فیصلہ کیا کہ چلو مدینہ واپس ہی چلتے ہیں، اس وقت جو ہے ہم جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، نہ جنگ کے لیے آئے تھے، ہم تو یہاں پر آئے تھے مشاورت کے لیے، معاملات طے کرنے کے لیے، آگے جا کے کیا طریقہ کار اپنایا جائے گا اس کے لیے، کوئی فوج تھوڑی تھی ان کے ساتھ مدینہ منورہ سے لے کے نکلے تھے۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا واپس چلیں، لیکن مسلم بن عقیل کی جو اولادیں تھیں، ان کے جو خاندان کے لوگ تھے، انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، آپ کو جانا ہے آپ چلے جائیں، ہم تو اپنے والد کا بدلہ لے کے جائیں گے، ہمارے والد کو یہاں شہید کیا گیا تو ہم اپنے والد کا بدلہ لیے بغیر کیسے جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے رفقائے سفر کا گویا کہ ساتھ دینے کے لیے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم نہیں جاؤ گے تو پھر میں بھی نہیں جاؤں۔ اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں
ان کو جو ہے کربلا کے میدان کی طرف تشریف ڈالا، اور یہاں پہ عبداللہ ابن زیاد کی جو فوج پہنچ گئی، اور یہاں پر آ کے ان کے سامنے 3 باتیں رکھی گئیں کہ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی کہ مجھے واپس مدینہ جانے دیا جائے۔ عبداللہ ابن زیاد نے کہا ہرگز نہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، انہوں نے کہا ہرگز نہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یزید کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان کا اوپر طرز کھا کے معاف کر دے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یزید کے دربار تک یہ پہنچے۔ اتنا خبیث گورنر، اتنا بدبخت گورنر، وہ چاہتا تھا کہ یہ بس یہیں بیعت کریں، یہ فتنہ یہیں ختم ہو تو جا کے میں آگے معاملات پہنچاؤں، اپنی نمبر بڑھانے تھے یزید کے دربار میں۔ استاد جی یزید نے اسے ایسا کچھ کہہ کے تو نہیں بھیجا تھا؟ کیا تاریخ میں ایسی کوئی بات ملتی ہے؟ کوئی روایت میں صراحت نہیں ہے کہ یزید کی رضامندی تھی یا یزید جو ہے اس نے کہہ کے بھیجا ہو۔ بظاہر ایسا ہے کہ یزید نے ہرگز بھی نہیں کہا ہوگا کہ یہ ان کو معاذ اللہ شہید کر دینا، یا زیادہ سے زیادہ اس نے یہی کہا تھا کہ ان کو جو ہے پکڑ دینا، ان کو جو ہے فتنے کو پھیلنے نہ دینا۔ لیکن یزید کے اوپر جو اصل ایلیگیشن ہے، جو اصل اس پہ الزام ہے، وہ یہ ہے کہ جب اس کو شہادت کی اطلاع مل گئی کہ عبداللہ ابن زیاد نے ان کو معاذ اللہ شہید کر دیا ہے، ان کی فوج نے جو ہے لوگوں نے یہ کاروائی کر کے یہاں پر ان کو جو ہے وہ پورے اہل بیت کو جو ہے وہ شہادت جو ہے وہ دے دی ہے، تو اس کے باوجود بھی اس نے اپنے گورنروں سے مواخذہ نہیں کیا، اس نے کسی کی گرفت نہیں کی، اس نے افسوس کا ایک طرح سے ظاہری طور پہ اظہار تو کیا۔ کسی روایت میں آتا ہے کہ افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ میں نے تو یہ نہیں کہا تھا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ باقاعدہ اپنی چھڑی لے کے جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سر اس کے دربار میں لایا گیا تھا، اس کے ہونٹوں کو مار رہا تھا۔ تو عین ممکن ہے کہ اس طرح کے جو بادشاہ ہوتے ہیں، سلطنت کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ عوام الناس کی سمپتی حاصل کرنے کے لیے 2 بول ہمدردی کے بھی کر دیتے ہیں۔ اندر ہی اندر ایک نمبر کے خبیث الفطرت اور ایک طرح سے رعونت اور ایک طرح سے بدنیت ہوتے ہیں کہ ان کو جو مقصد حاصل کرنا ہوتا ہے وہ مقصد حاصل کر کے رہتے ہیں۔ تو یہ فتنہ گویا کہ اس نے ہمیشہ کے لیے ایک طرح سے اپنے اعتبار سے کہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، مستقبل میں بنو امیہ کے لیے فتنہ بنیں گے، اس نے گویا کہ ان کی جڑ ہی ختم کر دی۔ اہل بیت اور بنو ہاشم کے وہ سارے کے سارے افراد جو اس لشکر میں شامل تھے، اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کی میں نے تاریخ کیوں بیان کی تھی، کہ بنو ہاشم کے وہ جتنے لوگ جو اس وقت شامل تھے گویا کہ ایک طرح سے وہ پورے کا پورا، ہاں آپ میرے سامنے آ گئے الحمدللہ، تو وہ دوسری آئی ڈی سے آئے ہیں استاد جی، وہ والا ابھی بھی ایسا ہی ہے۔ چلیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے صحیح۔ تو وہ جو حضرت بنو ہاشم اور بنو عبد مناف کی جو دشمنی تھی گویا کہ وہ اس وقت پورے اپنے عروج پہ واپس آ چکی تھی، اور وہ جو بنو امیہ کے لوگوں نے وہاں پر جو ہے وہ ایک طرح سے یزید کے لوگوں نے اور وہاں کے اس کے جو دربان تھے، اس کے جو گورنر تھے عبداللہ ابن زیاد تھے، اس کے اندر درمیان کے لوگوں نے آ کے جو ہے رات ہی رات میں شہید کر دیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور وہاں پہ اس کے بعد اس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد باقاعدہ ان کے خیموں کو جلایا گیا، ان کے جو ہے وہ سروں کو اتار کے یزید کے دربار میں بھیجا گیا۔ یہ ساری کی ساری ظالمانہ حرکتیں اس کے سامنے ہوئیں، لیکن اس نے کبھی جو ہے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اور یہ واقعہ پیش آیا سن 61 ہجری، سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کی شہادت ہوئی ہے۔ 61 ہجری میں کتنا بڑا اس نے واقعہ پیش کر دیا اپنی خباثت کا، اپنی قیامت تک کے لیے 4 سال 7 مہینے اس کی کل حکومت رہی ہے۔ 4 سال 7 مہینے میں اس نے دنیا کے اندر ایسا ظلم و ستم، ایسا زیادہ ظلم و جور کا دور گزارا ہے کہ اسی 4 سال 7 مہینے کے اندر سن 61 ہجری میں یہاں کربلا میں امام حسین اور تمام اہل بیت شہید ہو گئے۔ اسی سن 63 ہجری کے اندر یہاں پر جو ہے عبداللہ ابن زبیر اور کعبہ کے اوپر پتھر برسا دیے گئے اور منجنیق کے ذریعے سے جو ہے کعبہ کو شہید کر دیا گیا۔ اسی 63 ہجری کے اندر واقعہ حرہ بھی پیش آیا جی، وہ جس میں صحابہ اور وہ کر دیا گیا یزید کی فوجوں کے لیے، جس کے اندر ہزاروں خواتین کا اہل مدینہ کے اندر ریپ کیا گیا، ان کے ساتھ بدفعلی کی گئی۔ اہل مدینہ کے بچوں کو باقاعدہ نکال کر نیزوں پہ چڑھایا گیا، حاملہ خواتین کے، کہہ دیا گیا کہ تمہارے لیے 3 دن کے لیے پورا مدینہ حلال ہے۔ یہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے جو صحابہ کرام کی اولادیں تھیں، ان کے یا تو بچے تھے یا ان کی نسلیں تھیں۔ گویا کہ مدینہ منورہ میں ساری زندگی کبھی بغاوت سر نہ اٹھا سکے، ظلم و ستم کا وہ ننگا ناچ نچایا گیا، اور یہ سارا کا سارا کام استاد جی یہی 3 دن تھے نا جہاں مدینہ میں پھر نماز بھی نہیں تھی ہوئی، یہی وہ 3 دن ہے نا یہ حرہ کے؟ نہیں ہو سکی۔ اور استاد جی یہ حرہ کا جو واقعہ ہے اس کی وجہ کیا بنی تھی، اس کی دائی کیا تھا؟ یہ کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہوئی یہاں پہ سن 61 ہجری میں، عبداللہ ابن زبیر اس وقت گورنر تھے، انہوں نے تو حکومت بنا لی تھی سن 60 ہجری میں امیر معاویہ کی شہادت کے بعد،
تو عبداللہ مدینہ والے اور اہل مکہ والے انہوں نے خلافت کے اوپر جو ہے یزید کے اوپر اتفاق نہیں کیا، اور یہ دونوں جو ہے بغاوت کے اوپر تیار تھے. اور سن 2.5 سال کے اندر پھر یزید نے 63 ہجری کی ابتدا کے اندر حملہ کر دیا مکہ مکرمہ کے اندر. حجاج بن یوسف کو مقرر کیا، اس نے حملہ کر دیا یہاں مکہ مکرمہ کے اندر، اور مکہ مکرمہ سے بغاوت کو کچل دیا. تو جتنے مکہ مکرمہ سے بچ جانے والے صحابہ تھے یا جتنے بھی اس وقت کے اندر باغی تھے، وہ سارے کے سارے جا کے مدینہ منورہ میں جا کے گویا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب ہمارے لیے کوئی اگر پناہ کی جگہ ہے عالم کے اندر تو اللہ کے رسول کا جوار ہے اور کوئی نہیں. تو وہ سب کے سب جا کے ایک طرح اس وقت کے جو سلطنت کو نہیں تسلیم کر رہے تھے، یزید کے مخالف تھے، وہ سارے ایک ایک کر کے گویا کہ مدینہ منورہ کے اندر اکٹھے ہو گئے. مدینہ منورہ کے اندر جب یہ اکٹھے ہو گئے سن 63 ہجری میں، تو اسی سال میں یہ جو بغاوت کر کے یعنی کہ اپنے نظام کے اعتبار سے جو بغاوت کچل کے حجاج بن یوسف اور یہ یزید کی فوج فارغ ہوئی تھی، ان کو فوراً حکم دیا گیا کہ تم مدینہ پہنچو. وہاں پر جا کے جتنے لوگ جمع ہو گئے ہیں وہ ابھی بھی بغاوت کر رہے ہیں اور وہ ابھی بھی حکومت کے خلاف جو ہے سرگرم ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وہاں پر کسی خلیفہ کو منتخب کر کے مدینہ منورہ سے کھڑا کر دیں، تو اس سے پہلے جا کے ان کی کمر توڑ دو. اور جو یہاں پہنچے ہیں اہل مدینہ نے ان کا محاصرہ کیا ہے، اہل مدینہ کا انہوں نے محاصرہ کیا، اہل مدینہ نے جنگ لڑی، لیکن اہل مدینہ کے اندر اس وقت افراد بہت کم تھے، کیونکہ بغاوت جو ہے وہ جگہ جگہ جہاں سے ہوئی بھی تھی وہاں پر جو ہے یزید نے اپنی فوج بھیج کر وہاں پہ حد سے زیادہ ظلم و ستم ڈھا کر لوگوں کو مار کاٹ کے ختم کر دیا تھا. تو جتنے یہ بیچارے ان ایام میں صحابہ کی تعداد وہاں پہ کم ہوگی، صحابہ رجال صحابہ کی ہجری میں اکثر تو بیچارے انتقال فرما چکے تھے اپنے اپنے وقت کے اندر. اس وقت کے مشہور صحابہ کون سے تھے؟ تو خلفائے کرام کے بیٹے تھے، اولادیں تھی، وہ ساری کی ساری انتقال کر چکے تھے. محمد عبد الرحمن ابن ابی بکر انتقال کر چکے تھے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انتقال کر چکے تھے، دیگر دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ ابن عباس انتقال کر چکے تھے. تو یزید کے دور کے اندر تو اب کے لیے پریشانی نہیں تھی، کیونکہ کوئی ایسا بڑا تھا ہی نہیں وہاں مدینہ منورہ کے اندر جس پر اتفاق رائے ہو سکتا ہے یا جس کو خلیفہ بناتے ہیں. کیونکہ اگر یزید کے مقابلے میں امیر معاویہ جیسی سلطنت رکھنے والے بیٹے کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کرنا ہے تو اس کی بھی اتنی زیادہ وقات ہو، اتنی زیادہ اس کی جو ہے وہ ایک طرح سے جو ہے وہ اوتھینٹسٹی ہو، اتنے استناد ہو کہ اس کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہو سکے. تو اہل مدینہ کے پاس ایسا کوئی فرد اس وقت موجود نہیں تھا. تو اہل مدینہ والوں نے یزید کی فوج سے جنگ لڑی، اور اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب وہ مدینہ والے ہار گئے تو پھر اس کے بعد جا کے واقعہ خرہ پیش آیا اور یزید کی فوج کو گویا کہ جو ہے کہ کھلی چھوٹ دے دی گئی درندگی کی. آپ جانتے ہیں فوجی لوگ جو ہوتے ہیں عام طور پہ ایک طرح سے جنسی طور پہ وحشی درندے ہوتے ہیں، گھر والے سے دور، بیویوں سے دور، عورتوں سے دور، سالوں سے جو ہے وہ اپنے ساتھ لشکروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. تو جب وہ مدینہ منورہ کے اندر اس طرح سڑکوں میں، گلیوں میں، گھروں میں گھسے اور وہاں پہ انہیں نرم و نازک عورتیں نظر آئیں اور اس طرح کے لوگ نظر آئے، اور ساتھ میں ان کو یہ کہہ دیا گیا کہ یہ تو سارے کے سارے کافر ہیں، باغی ہیں، غدار ہیں، ان کو تو قتل کرنا ہے، انہوں نے پھر اس کے اندر کوئی رعایت نہیں کی، انہوں نے کوئی مروت نہیں کی، انہوں نے کوئی اس بات کا پاس نہیں رکھا کہ یہ صحابہ ہیں یا صحابہ کی اولادیں ہیں یا اہل مدینہ والے ہیں یا قرب میں اللہ کے رسول کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مزار اقدس ہے. یہ سارے کے سارے کام مدینہ منورہ کے اندر اس وقت میں ہوئے. الامان والحفیظ، یزید اپنے 4 سالہ دور حکومت کے اندر دنیا کے تمام سیاہ داغ اپنے ماتھے کے اوپر سجا کے چلا گیا. بہرحال یہ واقعہ اب پھر بھی استاد جی ہمارے اکابر میں کچھ ایسے ہیں جو یزید کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں. کیوں استاد جی؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں دو طبقے ہیں، ایک طرف شیعہ ہیں اور ایک طرف ناصبی ہیں. ناصبی جو لوگ ہیں وہ یزید کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں. اہل حق میں تو کوئی بھی یزید کے بارے میں نرم گوشہ نہیں رکھتا. اہل حق، اہل سنت والجماعت صرف اور صرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت اور ان کے جو ہے وہ فضائل و مناقب کو رعایت رکھتے ہوئے ان کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرتے. پھر استاد جی خاموشی کا کیوں کہتے ہیں؟ پھر استاد جی خاموشی یزید کے موقف کے اوپر یزید کے بارے میں خاموش رہنے کا کیوں کہتے ہیں؟ ایک الگ مسئلہ ہے کہ لعنت کرنے والے یہ لعنت ہے، آیا وہ کافر پر جائز ہے یا مسلمان پر بھی جائز ہے؟ یہ علماء کے درمیان ایک مختلف ہی مسئلہ ہے. الا لعنت اللہ علی الکافرین، قرآن کے اندر جو لعنت کا لفظ کافروں کے لیے استعمال کیا گیا، تو اس سے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ لعنت صرف کافروں کے لیے جائز ہے، غیر کافر کے لیے لعنت جائز نہیں ہے. حالانکہ لعنت جو ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا، یہ کافر اور غیر کافر کے لیے، اگر غیر کافر واقعی موجب لعنت ہے تو اس کو دی جا سکتی ہے. تو یزید کے کفر کے اندر تو کوئی روایت منقول نہیں ہے نا. یزید فاسق تھا، فاجر تھا، استاد محترم بات یہ ہے کہ کچھ بھی ہو، ہم نے آپ کی ساری باتیں تسلیم کر لی،
مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے واقعات صحابہ کو شہید کیا جانا اور اس درجے کے واقعات یہ سری کفر کے اوپر دلالت نہیں کرتے تو کس پر دلالت کرتے ہیں؟ دیکھیں قتل کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ قتل کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اکبر الکبائر ہے، لیکن کوئی بھی گناہ کبیرہ کفر نہیں ہوتا. استاد جی دیکھیں، نہیں میں عام آدمی کی بات نہیں کر رہا، میں صحابی رسول کی بات. استاد جی آپ مجھے خود بتائیں کہ ایک آدمی کسی صحابی رسول کو گالی دے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ صحابی رسول کو گالی دینا ان کی حرمتی ہے، ان کی بے ادبی ہے، لازمی سی بات ہے، گستاخی ہے. وہ کافر ہے نہیں ہے؟ حرام کفر نہیں ہے، کفر نہیں. کفر تو نبی کی شان میں گستاخی کرنا کفر ہے، صحابی کی شان میں گستاخی کرنا یہ انتہائی اکبر الکبائر ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، لیکن کفر نہیں ہے. ہاں تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا مثال کے طور پہ بڑے اولو العظم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدہ کو گالی دینا، یہ کفر کے درجے پہنچ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ عقائد کے خلاف ہے اہل سنت کے. لیکن دیگر صحابہ یا جو غیر معروف صحابہ ہیں ان میں سے کسی ایک کو اگر گالی دیتا ہے تو اکبر کبائر میں سے کفر نہیں ہے. تو پھر ہمارے میں ایک طبقہ یہ بھی ہے جو آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے، میں خاموش رہوں تو بہتر ہے، مگر ہے تو صحیح ہے. فرقوں کی بات کریں گے نہیں، ہمارے تو تفرقہ بازی کے بارے میں ویسے ہی ہم کہتے ہیں کہ بھائی عظمت ہونی چاہیے، ایک دوسرے کا احترام ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے جو بڑے ان کو جو ہے برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. قرآن نے تو ہمیں واضح کہا ہے نا، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تمہیں تو اس نہیں ہے کہ تم جو غیر اللہ ہیں یعنی کہ جو کیا کہتے ہیں کفار ہیں ان کے معبودان باطلہ کو برا بھلا کہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے نتیجے میں وہ کہیں تمہارے اللہ کو برا بھلا نہ کہہ دیں. تو ہم تو کسی کو بڑوں کو اس طرح جو ہے وہ گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، اس کو جو ہے وہ قائل نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک قوم تھی، جب پوچھا کہ حضرت کیا کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر ابن عبدالعزیز سے امیر معاویہ کے بارے میں اور علی کے بارے میں، قال علمها عند ربی فی الکتاب لا یزال ربی ولا ینسا، کہ آپ فما بال القرون الاولی، کہ آپ پہلے لوگ جو گزر گئے ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کہ آپ کیا عقیدہ ہے؟ قال علمها عند ربی فی کتاب، ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں ہے، وہ نہ بھولا ہے نہ بھٹکا ہے، وہ ان کا پورا محاسبہ کرے گا، ہم جو ہے ان کے بارے میں زبان درازی نہیں کریں گے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی زبان درازی کرنے کی بالکل قطعاً اجازت نہیں ہے، یہ بالکل حرام ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے. یزید کے بارے میں یہ ہے کہ کبھی اس کا کفر ثابت نہیں ہو سکا، اس لیے اب اس پہ لعنت جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ ایک مسئلہ اس سے متعلق ہے کہ آیا غیر مسلم کے اوپر لعنت کرنا ہی جائز ہے یا مسلمان پر بھی لعنت کی جا سکتی ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف کافروں پر لعنت کی جا سکتی ہے تو وہ کہتے ہیں یزید پہ لعنت نہ کی جائے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں غیر کافر پر بھی لعنت کی جا سکتی ہے تو وہ لوگ پھر کہتے ہیں کہ یزید پہ بالکل لعنت کی جا سکتی ہے. آپ نے علامہ طبرانی کو دیکھا ہوگا نا، جب متن کے اندر آخر میں آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا لعنت اللہ علیہ وعلی اعوانہ وانصارہ، کہ اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر بھی، کم بخت کے اوپر، اس کے اعوان کے اوپر بھی، اس کے انصار کے اوپر بھی، اس کے ساری جماعت کے اوپر. تو فرمایا کہ میں تو اس سے نہیں رکوں گا. معلوم ہوا کہ لعنت کرنے کے لیے کافر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر کوئی مسلمان ہو تو اس کے اوپر بھی لعنت کی جا سکتی ہے. میرے خیال میں عوام سے لوگوں سے سوال لے لیے جائیں تو اچھا ہے، اگر کچھ سوالات ہیں لوگوں کے. جی آپ کی بات مکمل ہوگی تھی، میں نے کہ بیچ میں تو نہیں کاٹ دیا تھا. کیا چیز؟ میں نے استاد جی کے بیچ میں تو نہیں کاٹ دیا تھا، آپ کی بات مکمل ہو گئی تھی نا؟ نہیں ہاں میری بات مکمل ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا ابھی اس وقت لائیو میں بندے ہیں کچھ بندے استاد جی ایسے ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ ابتدا سے ابھی انتہا تک، یعنی جہاں تک ہم لوگ ابھی تک پہنچے ہیں، مستقل ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ ایک کچھ درمیان میں آئے ہیں مگر آخر تک ابھی بھی جڑے ہوئے ہیں، تھوڑا سا یعنی چلنے کے بعد، سلسلہ چلنے کے بعد. سوالات ہیں کسی کے تو پوچھ لیں. جی آپ حضرات کے جو سوال جواب ہیں آپ وہ سوال کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی لائیو استاد جی سے سامنے آ کے سوال کرنا چاہتا ہے، اپنا کیمرہ آف کر کے سوال کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، اجازت ہے. جی اب آپ حضرات سوال و جواب کی طرف آ جائیں. سر جی یہ عزیر خان ہے، اس کا سوال ہے کربلا کے بعد اسلام کا راہبر
کا کنٹرول کس نے کیا؟ اس کو پلیز اس کو ذرا تفصیل سے بتا دیں حضرت. مجھے سمجھ نہیں آئی استاد جی. یزید نے یزید کے دور میں تو کربلا کا واقعہ پیش آیا تو وہ خلیفہ ہی وقتی رہا. یزید کے بعد آپ جانتے ہیں کہ پھر دیگر بنو امیہ کے خلفاء ایک کر کے آتے رہے. مروان بن عبد الملک آیا, پھر عبد الملک بن مروان بن حکم آیا یزید کے بعد, پھر عبد الملک بن مروان آیا, پھر ولید بن عبد الملک آیا. یہ سارے کے سارے بنو امیہ کے خلفاء ہیں, اور ان میں سے بہت سارے لوگوں نے اچھے کام بھی کیے ہیں. پھر عمر بن عبدالعزیز جیسے خلیفہ بھی آئے, یہ بھی بنو امیہ کی نسلوں میں سے تھے. تو انہوں نے تو آ کے اپنے دور میں واپس سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا خلافت کا نقشہ اور منظر قائم کر کے دکھایا. تو لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ عمر ثانی تھے وہ, یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح طرز پر ہی ویسے ہی ملنساری کے ساتھ, تواضع کے ساتھ, اپنے گھر کے دروازوں سے دربان اور بادشاہی رونق سب ختم کر کے باقاعدہ کچی پیاز اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں تقوی کے ساتھ, طہارت کے ساتھ انہوں نے پوری زندگی گزاری. ان کے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ کے تو آپ میرے خیال میں سوانح پڑھنا چاہیے عوام الناس کو. عمر ابن عبدالعزیز کی کتابیں میں بچپن میں بہت پڑھتا تھا, اتنی مجھے اچھی لگتی تھی عمر ابن عبدالعزیز کا کارنامے, خاص طور پر صحابہ میں عمر ابن عبدالعزیز کے بارے میں جتنی باتیں ہیں حیات الصحابہ میں بہت زیادہ شوق و شوق سے پڑھنی چاہیے. بڑے واقعات اس میں مل جاتے ہیں ایسے صحابہ کرام. یہ ساتھ میں یہ میرے ساتھ میں پڑھی ہوئی سچ, عربی پڑھی, اردو بھی پڑھی ہے. اچھا سر جی, کیا سر جی ہماری زندگی کا حصہ ہونی چاہیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات الصحابہ. یہ تو ایسی چیز ہے کہ بندہ 10 دفعہ پڑھے 10 دفعہ لطف آتا ہے. سر جی میرے چاچو ہیں, مفتی ہیں وہ ادھر کے, اللہ کرے آپ کا بھلا, دارالعلوم کراچی کے جو ہے وہ, تو وہ مجھے انہوں نے نا اس دفعہ جب میں چھٹی گیا ہوں تو گجرات سے جب واپس آیا ہوں تو انہوں نے مجھے آنے سے پہلے اسپیشل یہ تاکید کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ حیات الصحابہ کو ساری زندگی کا وظیفہ بنا لو, اس کو ایک دفعہ ختم ہو, 2 دفعہ ختم, اس کو بس پڑھتے ہی رہنا 3 دن, یہ تم نے اس کو وظیفہ بنا کے رکھنا, کچھ نہ کچھ تمہیں ملے گا. دور ہم ان کی زندگی ہمارے لیے بالکل ایک رہبر ہیں, رہنما ہیں, پیشوا ہیں, ان جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. جی اچھا استاد جی, ایک سوال اور لے لیں. جی استاد جی, ابھی یہ ہے کہ کیا بات کرنے لگا تھا میں, اللہ کرے آپ کا بھلا. جی ابھی اور کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر سکتا ہے. کربلا کے متعلق, کربلا کے ارد گرد, کربلا کے احوال کے متعلق کسی کا کوئی ایسا ڈاؤٹ ہو جو یہاں پر. جی سر جی, میں چند کتابوں کے نام بھی بتا دوں, مستند کتابوں کے, تاکہ ہاں ضرور 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 ضرور, کربلا کے موضوع کو سمجھنے کے لیے خاص کر تاریخ کے اعتبار سے بھی. اوتھینٹک اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو ایک کتاب ہے ابن کثیر, علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ ابن کثیر کے نام سے. یہ اصل کتاب تو البدایہ والنہایہ کی عربی میں, ہمارے یہاں اردو ترجمہ اس کا تاریخ ابن کثیر کے نام سے ملتا ہے. بہت مستند ہے, اوتھینٹک ہے. اسی طرح اگر آپ کہیں گے تو تاریخ الخلفاء, تاریخ الخلفاء علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے تو سیر اعلام النبلاء, یہ عربی پڑھنے والوں کے لیے بتا رہا ہوں. پہلے جو اردو دان ہے اس کے لیے تو آپ اگر پڑھنی ہے تو حیات کیا کہتے ہیں شہید کربلا حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب کی, یا شہید کربلا اور یزید, یہ نام ہے حضرت قاری طیب صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی. حضرت مولانا کیا کہتے ہیں یوسف کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات الصحابہ, اس میں بھی بہت سارے کربلا کے واقعات مل جاتے ہیں. اسی طرح جو اگر آپ پڑھنا چاہیں گے تو تاریخ ایک عربی کتاب ہے, وہ ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء. یہ بہت عالمگیر کتاب ہے. آپ سمجھے کہ ہماری جو اہل عرب سے جو تاریخ ہمیں منقول ہوئی ہے وہ ہندوستان میں پہنچانے میں, اور ہندوستان کی کتابوں کے اندر بہت حد تک جو ہے اس کا یہ ذکر ملتا ہے ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء کے اندر. اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ اخیر زمانے کے اندر دیکھیں گے تو حضرت امیر معاویہ اور تاریخی حقائق, یہ حضرت شیخ الاسلام مفتی عثمانی صاحب کی کتاب ہے. مودودی یہ کتاب تھی, سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کی کتاب تھی جس کا نام تھا خلافت و ملوکیت, اور اس کے اندر اس نے معاذ اللہ بعض روایات ایسی ذکر کی تھی جس سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں انتہائی درجے کی گستاخیاں تھیں. تو حضرت شیخ صاحب نے اس زمانے کے اندر یہ کالم لکھنا شروع کیا تھا جو بعد میں کتابی شکل دے دیا گیا, جس کو حضرت امیر معاویہ اور تاریخی حقائق کے نام سے جانتے ہیں. اچھا استاد جی, یہ ایک سوال آیا ہے عزیر بھائی کی طرف سے, یہ وہ فرما رہے ہیں کہ حیات الصحابہ مجھے تھوڑی مشکل لگتی ہے, اس سے ایزی بکس کوئی ہیں تو بتا دیں.
صحابہ کی زندگی؟ دیکھیں صحابہ مشکل نہیں ہے میرے خیال میں. اگر آپ آسان قصص الانبیاء ہے، وہ آسان کتاب ہے لیکن وہ مستند نہیں ہے. اور اس کے علاوہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات جو اگر آپ دیکھیں گے نا، مختلف اکابرین کی جو سوانحات ہے ان میں مل جاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم نے تو صحابہ کرام کو دیکھا نہیں ہے نا، لیکن ہم نے ان اکابر کو دیکھا ہے جنہوں نے صحابہ کی زندگیوں کو اپنے اندر سمویا ہے، اپنے اندر اختیار کیا ہے. تو میں چند کتابیں ایسی بھی ذکر کر دیتا ہوں کہ جو ہمارے اکابرین کی سوانح ہیں اور ان کی زندگی صحابہ کی زندگی کے مشابہ ہوا کرتی تھی. آپ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اشرف السوانح اٹھا لیں، آپ مولانا رشید احمد گنگوئی زکریا. رحمۃ اللہ علیہ کی تذکرۃ الرشید اٹھا لیں، آپ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی تذکرۃ الخلیل اٹھا لیں، آپ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی اٹھا لیں. آپ اور بھی بہت ساری اس طرح کی کتابیں ہیں. حضرت مولانا مگر استاد جی کیا کہتے ہیں، سوال استاد صحابہ جی صحابہ کی زندگی پہ ہے، تو آئی تھنک اگر کوئی ایسی آپ کے ذہن میں اس وقت آ رہی ہو تو کتاب آپ کے ذہن میں ہے کوئی نام؟ میں میرے انشاءاللہ ذہن میں کمنٹ استاد باکس جی میں دیکھ کر ذہن میں آ گیا تو کمنٹ باکس میں بعد میں لکھ دوں گا. سیرت کے موضوع صحابہ کی سیرت کے سیرت کے موضوع موضوعات میں کے اوپر. سیرت النبی اور سیرت المصطفیٰ دو بہت اچھی کتابیں. جی سر نہیں سیرت استاد جی میں کہہ رہا تھا کہ صحابہ کی سیرت کے اوپر کئی ایسی کتابیں ہیں جو نام کے اعتبار سے لکھی گئی ہیں، تو وہ ہو سکتی ہیں. اور دو کتابیں میں ہائی لائٹ کر دوں، یہ ہیں عربی کی کتابیں ہیں صحابہ کی زندگی کے اوپر، مگر یہ ہے کہ ان کے اردو ترجمے ملتے ہیں اور بہت آسان میرے حساب سے، اتنے زیادہ مشکل بھی نہیں ہے اگر بندہ سمجھنے والا ہو تو. مگر جس کو یا تو صحابہ نہیں سمجھ آ رہی شاید اس کے لیے مشکل ہی ہو. ایک اسد الغابہ ہے فی معرفت الصحابہ، اور ایک الاصابہ ہے. تو استاد جی اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو ہاں الاصابہ فی معرفت الصحابہ اور اسد الغابہ علامہ ابن اسیر کی. جی ہاں جی، یہ دو کتابیں ہیں. بہت مشکل کتابوں کے نام لے رہے ہیں آپ نے بجائے آسان کے، اور مشکل کتابوں کا نام لے لیا. ترجمہ استاد جی اسد الغابہ کا ترجمہ اتنا مشکل تو نہیں ہے. میں آپ سے عرض کروں، دیکھیں ہمارے لیے ان کتابوں سے زیادہ نا آج کل لوگ جو ہے موبائل سے کنیکٹڈ ہیں. تو دا کوہستانی ایک چینل ہے، آپ چاہیں تو ٹی کے نام سے مشہور ہے. دا کوہستانی ملین میں فالوور ہے. وہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کو بہت اچھے طریقے سے اور مستند انداز سے بیان کرتا ہے. تو میرے خیال میں اگر آپ چاہیں تو ان کی جو ڈاکومنٹریز ہوتی ہیں اس کے اندر مختلف جنگوں کے واقعات ہیں. آج کل ہم زیادہ تر جو اس طرح کی کتابی دنیا سے زیادہ دور ہو کر موبائل کی اور ڈیجیٹل دنیا کے زیادہ قریب ہو گئے، تو یہ زیادہ بہتر اور زیادہ جو ہے اوقاف النفس لگتی ہیں کہ جب ہم ایک جو ویژولائز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ایسے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور باقاعدہ اس کے اندر جو گرافک اور ویژولز کا بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس سے جو ہے ایک بات کو سمجھنے میں زیادہ مفید ہوتی ہے. بہت جی سارے آپ اور اپنی بھی اس بات طرح کے کنٹینیو کیجیے گا، آپ اپنی یہی بات کنٹینیو کیجیے گا. اس سے ماقبل میں سامعین کے لیے ایک آخری پیغام دیتے ہوئے کہ اگر کسی کا ابھی کوئی ایسا کوئی اہم سوال ہے، وہ ضروری نہیں واقعہ کربلا کے اعتبار سے ہی ہو، وہ کسی بھی اعتبار سے ہو سکتا ہے. کوئی اہم سوال کسی کے ذہن میں ہو جس کا، یا کوئی اشتباہ ہو، کوئی ایسی پریشانی، کوئی ایسا شبہ اس کے ذہن میں ہو جس کا وہ حل چاہ رہا ہو، تو ابھی استاد محترم ہمارے مفتی عظیم معین صاحب ہمارے سامنے ہیں، ہم ان سے استفادہ کر لیں، ان کے علوم سے فائدہ اٹھا لیں. آپ کے پاس کوئی بھی سوال ہے تو وہ ابھی آپ حضرت کے سامنے رکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو تشفی بخش جواب بھی مل جائے گا انشاءاللہ. جی استاد جی آپ بات اپنی جاری رکھیں. جی سوال لے لیتے ہیں. بس میرے خیال میں ٹائم تو کافی زیادہ ہو گیا، 11:15 ہو آپ گیا. کی بات کرنے تک اگر کوئی سوال آ گیا تو ٹھیک، نہیں تو پھر لائیو بند کر دیں گے سب. بس الحمدللہ باتیں تو ساری ہو گئی ہیں. اصل یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شہادت دی وہ کس مقصد کے لیے دی، اس مقصد کو ہمارے سامنے ہونا چاہیے. ہم نے آج محرم کو رسومات سے اور حلیموں کے پکانے سے، نوحے کے سننے سے، ماتم کرنے سے، دوسری تمام چیزوں سے تو جو ہم نے بھر دیا ہے، لیکن جس مقصد کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت دی، شہادت دی، قربانی دی، ان کے سامنے محرم اور ان کے سامنے کربلا سے پہلے کیا تھی؟ وہ تھی اقامت دین، کہ اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے. اگر ہماری زندگیوں میں دین قائم نہیں ہوتا تو ہم حسینی نہیں بن سکتے. وہ تھی ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا. اگر ہم ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے تو ہم حسینی نہیں ہو سکتے. وہ تھی جو ہے ظالم حکمران کے ظلم کے سامنے کلمۃ حق عند سلطان جائر کا مظہر، کہ ظالم بادشاہ کے آگے کھڑے ہو کے بانگے دوہل حق کرنا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو حضرت امام حسین کو خصوصیات سے نوازا ہے، وہ ان خصوصیات سے نوازا ہے
کہ اس کے اندر انہوں نے جو قربانی دی وہ چند مقاصد کے لیے تھی، ان کے چند جو ہے وہ اہداف تھے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ان مقاصد اور ان اہداف کو سامنے رکھیں، چاہے جائے کہ ہم اس کے اندر رسومات کے اندر، خرافات کے اندر، دیگر چیزوں کے اندر اور ان چیزوں کے اندر جو غیر مقصودی ہیں اپنا وقت ضائع کر لیں اور جو مقصد سے اس اپنی نگاہ ہٹا لیں. باخر دعوانا اچھا استاد جی، یہ سوال آ رہے ہیں. ایک سوال آیا، مجھے غصہ بہت آتا ہے بغیر کوئی وجہ کے بھی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی. جی استاد جی، اس کو ذرا اختصار کے ساتھ 2 منٹ میں. ہم اس کو وہ کر دیتے ہیں، بس مختصر جواب دے ختم کر دیتے ہیں. ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ نہیں ہے، اس کے لیے الگ انشاءاللہ سیشن میں بیٹھ جائیں گے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. غصہ ہے اپنی حالت کو تبدیل کرنا چاہیے. اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، لیٹا ہو تو جو ہے کروٹ بدل لے. اپنے مکان کو چھوڑ دیں. گھر میں غصہ آ رہا ہے گھر سے باہر نکل جائے. کمرے کے اندر غصہ آ رہا ہے، بیگم سے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، کمرے سے باہر نکل جائے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ وضو کر لے، نماز پڑھ لے، کیونکہ ٹھنڈی چیز جب انسان کو لگتی ہے، پانی پیتا ہے، ٹھنڈا وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اس سے بھی انسان کا ذہن جو ہے وہ پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور غصہ جو ہے وہ انسان برداشت کر سکتا ہے. تو یہ چند طریقے ہیں مختصر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ انسان جب ان کو اختیار کرے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ غصے کی آپ جانیں کہ غصہ شیطان کی طرف سے سب سے پہلے تعوذ پڑھے، انشاءاللہ امید ہے کہ غصہ اس کا رفع دفع ہو جائے گا. اچھا استاد جی، یہ ایک سوال آیا ہے کہ صحابہ کی زندگی کا اجمالی طور پہ کوئی ایک سب سے اہم عمل بتا دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی میں جو ایک سب سے اہم چیز نظر آتی ہے وہ ہے اقامت دین، کہ اپنی گردنیں کٹوا دیتے تھے لیکن اللہ کے رسول کے دین کے اوپر آنچ آنا برداشت نہیں کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو چیز دے کے گئے تھے اس کی حفاظت اور اس کی جو ہے تحفظ کے لیے انہوں نے اپنی اپنی زندگیاں لگا دی. جس صحابی کو موقع ملا، جس علاقے کی طرف رخ کیا، وہ چلا گیا اور تبلیغ و دعوت کے اندر کاموں کے اندر جو پھیل گیا اور مرتے دم تک جو عمل اللہ کے رسول کے سامنے کرتا تھا وہ کرتا رہا. ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ کرام کے ہمارے پاس آثار مختلف ہوتے ہیں. ایک رفع یدین کرتا ہے، ایک نہیں کرتا. بعض اوقات ایک جو ہے آمین بالجہر کرتا ہے، دوسرا نہیں کرتا. اس طرح کے صحابہ کرام کے بارے میں علماء یہی فرماتے ہیں جی استاد جی. اچھا کہ اصل صحابہ نے ایک عمل ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ پھر مرتے دم تک وہی عمل کرتا رہا. اس نے یہ سوچا ہی نہیں کہ میرے بعد اللہ کے رسول نے اس عمل کو ترک کر دیا یا منسوخ کر دیا. اس نے کہا کہ میں جب اللہ کے رسول کے پاس گیا تھا تو میں نے یہ عمل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، میں اس کو تو نہیں چھوڑ سکتا. تو اتباع حضرت معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ حضور کے پاس داخل ہوئے تو گریبان کے بٹن کھلے ہوئے تھے، تو ساری زندگی پھر گریبان کے بٹن کھلے ہی گزار دیے. کسی کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا، مرتے دم تک ہاتھ ہی نہیں، بال ہی نہیں کٹوائے. استاد جی صحیح ہے. کیا محبت کا عالم تھا. اچھا استاد جی بات یہ ہے کہ ہمارے پچھلے لائیو کا ایک سب سے اہم بندہ تھا، شاید آپ کو یاد ہو، ہمارے پچھلے لائیو میں بہت سنجیدگی کے ساتھ وہ حاضر بھی رہا. نہیں وہ ایک اور ہے آڈینس میں، تو اور اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو جو اتنی جو ہے وہ توجہ کے ساتھ. خیر وہ آج انفارچونیٹلی ٹائم پہ آ نہیں سکے، تو سب سے پہلے وہ سوری آئی ٹوٹلی فورگاٹ اٹ، یہ ان کی طرف سے آیا. میر دختر بانو لکھا ہوا تھا، آپ کو شاید یاد ہو، پچھلی دفعہ انہوں نے بہت اچھے سوالات پوچھے تھے. اچھا سب سے پہلے تو انہوں نے معذرت کی ہے، اس کے بعد اللہ کرے آپ کا بھلا. یہ کہہ رہی ہیں کہ میرا استاد جی سے ایک سوال ہے، وہ ذرا پوچھ دیجیے. تو استاد جی سوال کیا ہے کہ ہم بہت سی سچویشنز میں پھنس جاتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمیں ریئیکٹ کرنا نہیں آتا. کبھی غصہ آئے یا کوئی بری بات ہو تو ریئیکٹ کیسے کریں. اور اس کے بعد پوچھا ہے کہ نیکسٹ شیڈیول کب ہوگا لائیو سیشن کا. تو ہم نے بھی نہیں طے کیا ابھی، آپ بتا دیجیے گا. سیٹرڈے نائٹ کو ہوگا میرے خیال میں. یہ والا سیٹرڈے نائٹ تو نہیں ہوگا کیونکہ آج ہو گیا، تو اگلا سیٹرڈے نائٹ یعنی کہ جو انشاءاللہ اس کا فلائر بنا کے ہم جو شیئر کر دیں گے، تو نیکسٹ شیڈیول اس میں ہوگا. اس میں موضوع اور عنوان نہیں بتا دیا جائے گا. باقی انہوں نے جو کہا کہ میں جذبات میں آ جاتا ہوں، تو دیکھیں ہر معاملے کے اندر نا جذباتیت شیطان طرف لے جاتی ہے. ہر عرصہ سچویشن سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا جو ہے نا کسی بھی معاملے کو جب دیکھیں تو بیک اسٹیپ لیں، اور جیسے کہتے ہیں نا کہ معاملے کو تو تھوڑا بیک اسٹیپ تو دیکھیں اور پھر اس کے بعد کچھ سوچ کے زبانی یا عملی طور پہ اس کا اظہار کریں کہ آپ کو کیا اس موقع کے اوپر اظہار کرنا چاہیے.
چند لمحے کا یہ غور و فکر نا، یہ آپ کی زندگی بھر کی ندامت کو آپ سے بچا سکتا ہے۔ تو آپ کسی بھی کام کے اندر آپ کے سامنے کوئی واقعہ ہوا، کوئی حادثہ ہوا، کوئی بات سامنے کسی نے کر دی، کسی نے غصہ دلانے والی بات کر دی، آپ صرف اور صرف 2 سیکنڈ کے لیے 3 سیکنڈ کے لیے سوچ لیں کہ آیا میں یہ بات کرنے والا ہوں، اس کے جواب میں یہ کرنا بہتر ہے یا نہیں، اور آیا میں یہ اقدام کرنے والا ہوں، اس کے جواب میں یہ عمل کرنے والا ہوں، یہ عمل کرنا بہتر ہے یا نہیں۔ تو میرا بھی اپنا یہ ایک طرح سے تجربہ ہے، ایک طرح سے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ معاملات کو جو ہے فی الفور اس کا رپلائی یا فی الفور اس کا جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے، بلکہ ہمیشہ جو ہے وہ تھوڑا سا بیک اسٹیپ لے کر، تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر، اور پھر سوچ کر جو ہے فیصلہ کرنا چاہیے۔ جی سر جی، یہ ابھی ہم لائیو اینڈ کرتے ہیں، اور اینڈ کرنے سے پہلے کچھ حضرات کا میں خصوصی شکریہ بھی ادا کروں گا۔ یہ عزیر خان صاحب ہیں، انہوں نے بہت اچھے سوال بھی پوچھے، اور غالباً درمیان میں شامل ہوئے تھے ہمارے ساتھ، اور آخر تک کافی اچھا توجہ کے ساتھ یہ شامل رہے ہیں، اور محسوس ہو رہا تھا، اندازہ ہو رہا تھا، اور سوالوں سے بھی پتہ چل رہا تھا کہ یہ سنجیدہ ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بندہ شروع سے شامل ہوا ہے اور آخر تک شامل رہا ہے، تو اس کو جو ہے وہ خصوصی شکریہ آپ کی طرف سے بھی، میری طرف سے بھی۔ یہ حافظہ رحمہ ہے، رحمہ عبید، ٹھیک ہے، ان کو خصوصی شکریہ، اور باقی سب ناظرین سامعین جنہوں نے شرکت کی، ان سب کو ہماری طرف سے جو ہے وہ شکریہ بھی، اور ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات کو فائدہ بھی ہوا ہوگا، اور انشاءاللہ آپ حضرات کا تعاون رہا تو ہم ایسے اور مزید لائیو سیشنز لے کے آئیں گے، اور انشاءاللہ آپ کے سامنے کئی ایسی اور چیزیں آتی رہیں گی۔ ہم لوگ ابھی کئی موضوعات کے اوپر ہم نے استاد جی سے مشورہ کیا ہے، ہماری میٹنگز ہوئی ہیں جن کو ہم نے، بہت اہم موضوعات ہیں جو اس وقت زمانے کی بہت اہم ضرورت ہے، تو ان کے حوالے سے استاد جی سے بہت گفتگو ہوئی ہے، ڈیبیٹس اپنا ہمارے میٹنگز ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ بہت جلد آپ حضرات کی سپورٹ رہی، آپ حضرات کا تعاون رہا تو انشاءاللہ اور مزید ایسی لائیوز آتی رہیں گی، اور استاد جی کے علوم سے ہم استفادہ حاصل کرتے رہیں گے، استفادہ کرتے رہیں گے، اور تھوڑا بہت فی الحال جو میری زبان پہ گرا ہے وہ بھی کھل نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء، بہت شکریہ استاد جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔